Ladies and gentlemen, please warmly welcome Professor Ahmed Rafiq Akhtar Sahab. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. خواتین حضرات، اتنی خوبصورت الفاظ میں تعریف کے بعد میرا حوصلہ نہیں بڑھتا کہ میں ایسی باتیں کروں جو آپ کو یہ یقین دلا دیں کہ ایسا تو کچھ نہ تھا. سودا جو تیرا حال ہے ایسا تو نہیں وہ، کیا جانیے تو نے اسے کسان میں دیکھا. خواتین حضرات، بینکنگ کا جو پروفیشن ہے اوورآل میں اس کے بارے میں بہت کچھ سوچتا رہا. بڑی مدت کی بات ہے کہ اسپین کے بینچوں میں کچھ یہودی بیٹھا کرتے تھے جو لین دین کیا کرتے تھے. اب آپ کو اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان فطری طور پہ یہودیوں کے خلاف ہیں. تو ہاؤ کوڈ آئی ہیو اے پاسبلٹی آف لائکنگ فار بینکنگ؟ آپ سوچ سکتے. مجھے تو جب بھی کبھی خیال آتا تھا میں سوچتا تھا کہ کوئی عجیب و غریب قسم کا سسٹم ہے. میں نے راشفیلڈ جو فیملی تھی اس کا سنا تو وہ کہا کرتے تھے، ان کا کہا کہ مجھے ایک بینک دے دو میں اس ملک پہ قبضہ کر لوں گا. یہ ان کا بڑا مشہور قول ہے کہ مجھے ایک بینک دے دو کسی ملک میں سارے ملک پہ قبضہ کر لوں. پراپرلی دس از سائنس آف مانیٹری ایگزیبٹس. مگر جب سے میں نے ہوش سنبھالا تو میں مسلمان ہوا اور مجھے پتہ لگا کہ میں مسلمان ہوں. مسلمان ایک سمپل سی بات ہے کہ آپ نے ایک تسلیم کے پہلو کو آگے بڑھایا اور کہا کہ آئی بلیو ان مائی گاڈ اینڈ آئی بلیو ان مائی پروفٹ. اتفاق دیکھو کہ اس قسم کی کوئی گنجائش پورے اسلام میں نہیں تھی. اس کو ورچولی کسی کو مانیٹری ایکسپلائٹیشن کہتے ہیں، کسی کو ذاتی اور اجتماعی استحصال کے کسی بھی نظام کو آپ بینکنگ کہہ سکتے ہیں. میرا تعجب یہ تھا کہ کیا اسلام میں آ کر کو بینکنگ کو بھی مسلمان کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. وہ کوشچن پیدا ہوتا تھا اور ہمارا تن ایک کوشچن تھا کہ اگر سود کی اتنی شدید مخالفت اللہ کے حضور سے نازل ہوتی ہے تو پھر ہاؤ کین وی ایگزامن اینڈ ایگزیبٹ دس سائنس ان آور سوسائٹی. تو جو پتہ یہ لگتا ہے کہ اتنے الٹ قوانین ہیں، اتنے اپوزٹ قوانین ہیں اسلام اور بینکنگ کے، مگر ایک بات اللہ کی بزرگ و برتر ہے، تمام عقل کا مالک ہے، تمام علم اس کی عطا و بخشش ہے. ہمیں اس نے ایک کنٹینر دیا ہے جس کو آپ اپنا سمجھتے ہو. یہ کبھی بھی آپ کا نہیں تھا. زندگی آپ کی نہیں تھی، بدن آپ کا نہیں تھا، ماں باپ آپ کے نہیں تھے، بچے آپ کے نہیں تھے، وہ خاندان آپ کے نہیں تھے جن میں آپ پیدا ہوئے. ایک کمیونسٹ بہت بڑے ہائی لیڈر نے کہا کہ جو مرضی کر لو مذہب کے خلاف، مگر یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ دو اینڈز ہم کیسے جسٹیفائی کریں گے. وائی واز آئی بورن، ویئر واز آئی بورن، ٹو ہوم آئی واز بورن. مجھے تو اپنے ماں باپ کے تعین کا کوئی تھوڑا بہت یقین ہوتا تو میرا خیال ہے کہ ساری دنیا بل گیٹ کے گھر ہی پیدا ہونے کی کوشش کرتی. یا اگر مجھے یقین ہوتا کہ یہ بہن یہ بھائی، مجھے جب یہ کسی صورت بھی ہمارے قبضے میں نہیں تھا کہ ہم اپنے ماں باپ کو چنتے، بہن بھائیوں کو چنتے، خاندان کو چنتے. ابھی آپ اس چیز کا اندازہ لگا لو کہ آپ لوح محفوظ کو کیا سمجھتے ہوگے، جہاں سے جبر و قدر کا ایک بہت بڑا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا.
If everything is written, then what are we doing over here? اور اگر کوئی آزادی ہے تو کیا ہے, کس لمٹ میں ہے؟ اب جو مرضی کر لو, مگر جب خداوند کریم کی اعلیٰ ترین علم کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو وی فیل شاکڈ کہ یار کسی شخص نے اتنی بھی میٹیکولسلی اس کائنات کو پلان کیا. اسے اب آپ دیکھیں وہ کیا کہتا ہے, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. یہ آپ کی بات نہیں کی, اس نے کہا مَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ, زمین پر ایسا کوئی ذی حیات نہیں ہے جس کا رزق ہم پر نہیں. دی فنیسٹ تھنگ از کہ 1.3 ملین ہے حیات زمین پہ, حیات کی اقسام ہے 1.3 ملین, 13 لاکھ. 13 لاکھ میں وی آر سنگل انڈیویجولز ایز اے جینس, ایز ہومو سیپینز, جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم سوچتے ہیں, ہم کماتے ہیں, ہم محنت کرتے ہیں, ہم تخلیق کرتے ہیں, ہمارا رزق ہماری اپنی استعداد پہ مکمل. What about the rest of this? 1.3 ملین, 13 لاکھ مخلوقات جو زمین پہ بستی ہیں. خواتین و حضرات, تصور میں نہیں آتا کہ ان کا رزق کہاں سے آتا ہے, کون مینج کرتا ہے. There is only one power, just one power. مَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پر ایسا کوئی ذی حیات نہیں ہے جس کا رزق ہم پہ نہیں ہے. اگر خالی اتنا ہوتا تو بھی کوئی میرے دعوے میں کمی بیشی آ جاتی, چلو رزق وہ دیتا ہے باقی کام میں کرتا ہوں. No, he didn't stop over there. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَهَا. اور میں جانتا ہوں کہ انہوں نے کہاں کہاں ٹھہرنا ہے اور کہاں کہاں جانا ہے. مومنٹس آ گئے. بڑے مشہور ایک اٹیلین فلاسفر نے کہا, اس نے جبر و قدر کی سب سے خوبصورت تعریف جو زندگی میں مجھے پسند آئی وہ میں آپ کو سنا دوں. تو اس نے کہا مقدر کیا ہے کہ کسی زمان میں کسی مقام کو فٹ کرنا ہے. زمان و مکان کا پورا فلسفہ یہی ہے کہ کسی ایسی سپیریئر پاور نے زمان و مقام کو ایسا ایڈجسٹ کیا کہ میں آج آپ کے سامنے ہوں. اگر میرا یہاں آنا نہ ہوتا, آپ کا وہاں آنا نہ ہوتا, کسی نے مقرر نہ کیا ہوتا, تو ہم کبھی بھی اس یکجائی زمان و مکان تک نہ پہنچتے. اتفاق یہ دیکھیے کہ اس قسم کے تمام ٹائم اور سپیس کی کنیکٹیویٹی جو ہے یہ کسی کے بھی بس میں نہیں ہے. nobody can claim it. nobody can claim it. ایک اور لطیفہ سنیے کہ کسی نے, جیسے نیٹشے نے کہا کہ God is dead and we have thrown him out of our world. یعنی اب خدا کو دنیا سے دیش نکالا میں دے دیا ہم نے, اب ہم اس قابل ہیں. پچھلے دنوں میشو کاکی کا وہ ایک فون آ رہا تھا, کاکو صاحب فرما رہے تھے کہ اب نیورون کی, یعنی اب چھوٹی سائنسز, نینو ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اگلے دنوں میں وی کین ٹرن دی برگر آف آور ہینڈ انٹو اے چائلڈ. تو کسی نے پوچھا کہ اس ایڈوانسمنٹ سے آگے کیا ہوگا. اس نے کہا مے بی ان 30 or 40 days, years, sorry, we can build up such replicators, اور اس سے ایسے حیران کن کام ہم سر انجام دیں کہ انسان کا دیوتائی کا حق قائم ہو جائے. We will be the gods. خاتین حضرات, تمام ترقی, تمام تمدن, تمام انسانی شعور ہمیں ایک حقیقت بھلا رہا ہے واضح طور پہ. وہ حقیقت اتفاق سے لوئسٹ لیول پہ بینکوں میں آتی ہے. قرآن حکیم میں اللہ ڈرا نہیں اس چیز سے. 2-4-10 ہفتے پہلے سائنسدانوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس دی روبوٹس کو. وہ 2-4 ہفتوں میں ان کے بعد اچانک انہیں احساس ہوا کہ یہ لوگ کو آپس میں کوئی خفیہ بات چیت کر رہے ہیں. Those robotic creations, they were talking to each other.
انسان اتنا ڈرا اس بات سے کہ یہ کیا خفیہ، کہیں میٹرسز والی فلم سچی تو نہیں نکل آئے گی، کہیں یہی آگے بڑھ کے نسل انسان پر اپنا اقتدار تو نہیں قائم کر لیں گے۔ اس خوف کی وجہ سے انہوں نے ان کی روح کھینچ لی، بجلی منقطع کر دی، انہوں نے بجلی منقطع کر دی اپنے روبوٹک کریشنز کی ساروں کی، کہ ان کو احساس ہوا کہ یہ خفیہ طور پہ کوئی ایسی کوڈ انہوں نے دریافت کر لی ہے وداؤٹ our the masters information they were talking to each other۔ خاتون حضرات، اللہ تو نہیں ڈرا، اللہ نہیں ڈرا۔ جب فرشتوں سے میچ پڑا نا انسان کا، تو خداوند کریم نے پہلے انسان کو بنایا اور پھر کہا اس کا ربوں کا للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اتفاق سے دیکھیے کہ اس وقت ملائکہ میں جنات شامل تھے، اس وقت جنات کا باپ جو تھا اس کا لقب، اس کا نام عزازیل تھا اور وہ فرشتوں میں داخل تھا، اس لیے وہاں جو للملائکۃ کی ٹرم ہے وہ جنات پر اور فرشتوں پہ ایک جیسی عائد ہوتی، اور ادھر خدا نے اعلان کر دیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین پر ایک خلیفہ بنا رہا ہوں۔ حضرات بہت سارے لوگوں کا 17th 18th 19th 20th سینچری تک یہ فکر تھا کہ انسان جو ہے اپنی ذہانت سے نہ صرف مسخر کرنے آیا ہے زندگی کو، معاملات کو، بلکہ کائنات کو بھی تسخیر کرنے کے لیے آیا ہے۔ انہوں نے بہت سارے ریلیجس اسکالرز نے یہ مطلب اسی آیت سے نکالا تھا کہ اگر اللہ نے یہ کہا ہے کہ انسان جو ہے یہ کائنات کا مالک بننے والا ہے، یا میں اس کو نائب السلطنت بنانے، بڑا رینک ہے اللہ کا نائب السلطنت ہونا۔ وہ نائب السلطنت سے مجھے افسوس ہے کہ میں کوئی نہ کوئی چیز اور کنیکٹ ہو جاتی ہے۔ تو ایک دفعہ قائد اعظم جب گئے لارڈ ویول کے پاس، یہ تھوڑا سا کچھ اپنے جس شخص نے پاکستان بنایا اس کو بھی دیکھ لیجیے گا وہ کیسا ہے، امانت دار تھا، کہ جب وہ لارڈ ویول کے پاس گئے تو لارڈ ویول نے آگے سے کہا کہ if one Indian can become the lieutenant governor of India, why cannot another be؟ اس وقت قائد اعظم واضح طور پہ پاکستان کے موومنٹ چلا رہے تھے، اور یہ یاد رکھیے کہ لیوٹیننٹ گورنر کا عہدہ انڈیا میں سب سے بڑا تھا جو کسی بھی یہ بادشاہ کی کسی غلام کو حاصل ہو سکتا تھا۔ اس وقت لارڈ ایس پی سنہا واز دا اونلی انڈین who was raised to the office of lieutenant governor۔ تو جب لارڈ ویول نے کہا تو قائد اعظم نے جلدی سے ہیٹ اٹھایا اور اٹھ کے چل دی، وہ پیچھے پیچھے آیا لارڈ ویول، مسٹر جناب مسٹر جناب، وہ آگے چلتے رہے، جب گیٹ تک آئے تو واپس مڑے، جب نے کہا your lordship if you ever have to talk to me again I'm sorry to say you will have to come to me, I won't come here again, I'm not here to sell my nation, I'm not here to sell my nation۔ اب وہ جو ایک لفظ ہے، فرض کرو یہ جب آپ اپنے قائد کے بارے میں یہ بات سنو گے تو کیا کہو؟ واہ جی واہ، کیا زبردست قائد تھا، انڈانٹڈ، کلیئر، اوپن آئیڈ، ایسا زبردست انسان تھا، اس نے ایک لفظ نہیں سنا ویول کا، اتنی بڑی ترغیب کو اس نے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ دوبارہ سنے۔ تو پتہ ہے آپ کو لارڈ ویول نے کیا کہا؟ بائی گاڈ ہی از اے ویری اسٹبرن مین۔ مولانا فرمایا اتنے بڑے کردار کو لارڈ ویول نے یہ نہیں کہا کہ ماشاء اللہ کتنا بڑا کردار ہے، کتنا بڑا لیڈر ہے، اس نے قوم پر ایک حرف نہیں آنے دیا۔ انہوں نے جواباً اس نے کہا مائی گاڈ ہی از اے ویری اسٹبرن مین، بڑا ضدی آدمی ہے، بھلا ضدی نہ ہوتا تو آفس قبول نہ کر لیتا، آفر لے نہ لیتا، قوم بیچ نہ دیتا، کتنا آسان تھا اس کے لیے۔ تو خادم حضرات یہ جو امانت ہوتی ہے انڈیویجول نہیں، بحیثیت انسان کے خدا نے بندوں کے سپرد کی۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ
میں نے یہ امانت بندوں کو پیش کی. آپ بندوں کو خالی نہیں پی، سب کو پیش کی. میں نے اپنی تمام مخلوقات کو، ملائکہ کو، شیاطین کو، سب کو پیش کی. زمین کے باسیوں کو پیش کی، آسمان کے باسیوں کو پیش کی، پہاڑوں کے رہنے والوں کو پیش کی. میں نے کہا کل کوئی مجھے بے انصاف نہ کہے. اللہ نے کہا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. سارے ڈر گئے. خازن آزاد ڈر کیوں گئے؟ کہ اس سے پہلے اللہ دوزخ بنا بیٹھا تھا، اس سے پہلے اللہ جنت بنا بیٹھا تھا، دوزخ بنا بیٹھا تھا. اس نے ذرا پردے وہ بھی اٹھا دیے کہ کامیابی یہاں جائے گی اور فیلئر وہاں جائے گی. اور اتنی خوفناک جہنم تھی جو اس نے بنائی ہوئی تھی کہ تمام کے تمام خوف زدہ ہو کے ڈر گئے. نوبڈی ٹک دا رسک. ان کو نہیں امانت چاہیے تھی، امانت لوٹانی پڑتی ہے خواتین حضرات. اس لیے انہوں نے کہا اس کا استعمال کرنا اچھا یا برا اور پھر اسے لوٹانا ہے مجھے تمہیں، اس امانت کو. اللہ کا یہ کہنا تھا. کسی نے رسک نہیں لیا. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. انسان نے اٹھا لی. جب انسان نے اٹھا لی تو اس خلاق علم و حکمت نے پتہ ہے کہ کیا ججمنٹ دی؟ خود خدا نے کیا ججمنٹ دی؟ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. بے شک یہ ظالم اور جاہل ہے. دیکھو وہ نعمت اتنی بڑے کریڈٹ کو لے لینے کے بعد خدا کو کچھ داد دینی چاہیے تھی، داد نہیں دی. اس نے ترس کھایا اور قرآن نے 2 لفظ بولے اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. بے شک یہ ظالم ہے، یہ جاہل ہے. خاص وضاحت مدتوں گزری، ان 2 لفظوں کا ترجمہ ہی کسی نے صحیح نہیں کیا. مگر صحیح ترجمہ یہ تھا کہ look at this fool, he underestimated the job and overestimated himself. ظالم بھی اپنے لیے، جاہل بھی اپنے لیے. دیکھو اتنے بڑے کام کی نوعیت پر اس نے غور نہیں کیا، فٹوٹ جا کے اٹھا لی. He wasn't worth it. اور پھر ظلم کس پہ کیا؟ یہ انگزائٹی، یہ ہائپر ٹینشن، یہ تمام انسانی بے چینیاں، کرب، اضطراب آخری کس وجہ سے پیدا ہوئے؟ Whenever you overestimate yourself, you make this mistake. یہ سارا اضطراب اس وجہ سے. Whenever you underestimate a job, you suffer this chaos. اب دیکھیے وہی اسی انسان کو دینا کیا تھا اس نے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس. جسے آپ ریئل انٹیلیجنس سمجھتے ہو، فیکچولی اٹ واز آرٹیفیشل انٹیلیجنس وچ ہی پریزنٹڈ. اور پہلی مرتبہ اس نے جب یہ پیش کی، اس کے نتائج بتائے تو انسان نے قبول کیا. اب انسان اپنے روبوٹس کو جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس دے رہا تھا تو اس نے کیا کیا؟ جو ہی دیکھا کہ انہوں نے کوئی خفیہ کوڈ بنا لیے، بجلی نکالے اس کی روح ختم کر دی. امیجن. اسی سے اس ذات اکبر کی بڑائی نظر آتی. He wasn't afraid of giving you this so-called intelligence, so-called intellect. وہ آپ سے ڈرتا نہیں تھا کہ یہ حضرت انسان جو ہے عقل پا کے، یہ اس کا ایک خیال تھا. خاجن آزاد اس کا ایک خیال تھا. اس کا خیال تھا کہ میں ان کو عقل دوں گا، یہ آثار سے مجھے جان پائیں گے، یہ مجھے دیکھ لیں گے. اس نے تمام عقل کو ایک ٹاسک دیا، صرف ایک ٹاسک، اور وہ تھا اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرٍ وَإِمَّا كَفُورًا. یہ تمام عقل و معرفت اور نعمت فکر اس لیے دی ہے، چاہو تو مجھے مانو، چاہو تو مجھے میرا انکار کر. میں ویسے رب کعبہ کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ یہی جملہ اسے خدا ثابت کرتا. یہی جملہ
کوئی اور اگر جملہ نہ کہے کہ خدا ہے کہ نہیں، یہ جملہ بتا رہا ہے رزق وہ دیتا ہے، مقام وہ دیتا ہے، زمین وہ بناتا ہے، چیزوں کی تخلیق وہ کرتا ہے، ماں باپ وہ دیتا ہے، بچے وہ دیتا ہے، عزت وہ دیتا ہے، ذلت وہ دیتا ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اتنا کچھ دینے کے باوجود کیا وہ ڈانٹ پھٹکار نہیں کر سکتا تھا کہ خبردار تم میں سے کوئی کفر و شرک کو نہ جانا، خبردار اچھے بنوں کی طرح زمین پہ رہنا؟ مگر وہ عالم بہت بڑا عالم ہے، علم سارا اس کی میراث ہے۔ گاہے گاہے منت سماجت سے آپ آسمانوں سے گرتے ہوئے اس علم کو شبنم کے قطروں کی طرح اپنے صحرائے دل میں سمیٹ لیتے ہو۔ علم تو سارا اس کے پاس، آپ کو تو کنٹینر دیا اس نے، دماغ دیا۔ اگر علم اس طرح انسان کی میراث ہوتا تو پیدائشی بچے بھی بڑے بڑے افلاطون ہوتے، سقراط ہوتے، ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا۔ There is nothing inherited in mind as an علم۔ ہاں جب آپ کی عمر بڑھتی ہے، آپ ایک جانورانہ انٹیلیجنس کے ساتھ پیدا ہوتے ہو۔ Even spiders have intelligence۔ تمام جانوروں میں اس نے ایک حص پیدا کی، اور ان جانوروں میں ایک انسان بھی تھا۔ وَأُحْضِرَتُ الْأَنفُسُ الشُّحُ، سب سے پہلی چیز جو اس نے زندگی کو عطا کی وہ دفاع حیات تھا، وہ دفاع حیات کی حص تھی۔ چونٹی میں موجود ہے، پاؤں رکھ کے دیکھو، اپنے ننے منے منہ سے بھی کاٹ لیتی ہے۔ مچھر کتنا حقیر ہے مگر آپ کی زندگی ویران کر دیتا ہے اپنے دفاع کی خاطر۔ یہ دفاع کی حص ہر حیات کے پہلو میں موجود۔ خادم حضرات، اس پوری انٹلیکٹ کا صرف ایک مقصد تھا، ایک مقصد، اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ورنہ آپ کی حیثیت یہ تھی کہ هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ یَکُنْ شَیْئًا مَذْکُورًا، کہ صدیوں تم زمانے میں ایسے رہے ہو کہ کوئی قابل ذکر شے ہی نہیں تھے۔ ول ڈورا نے جب تاریخ فلسفہ مرتب کی نا تو اس نے کہا پرہیپس آفٹر یونی سیلولر بینگ جو تھا، انسان تھا، اب بھی موجود ہے، خدا نے شہادتیں قائم رکھی ہوئی ہیں، وہ یعنی یونی سیلولر کبھی امیبا پروٹیس کی طرح ہم پہ حملہ کرتا ہے اور ڈائریا لگا دیتا ہے، کبھی وہ پیرامیشیا کی طرح آتا ہے، اب بھی موجود ہے وہ یونی سیلولر، مگر اس حیثیت کو دیکھو جس میں ہم تھے۔ تو وہ کہتا ہے کسی تالاب کی غلاظت کے کنارے، کسی الجائی کی طرح، کسی دوسرے ایسے حیات کے پودے میں کو مکس انسان نے ایک سودا کیا، موت کا سودا، اینڈ ہی اسٹارٹڈ ملٹیپلیکیشنز۔ اس ملٹیپلیکیشن آج 7 ارب سالوں پہ محیط ہے۔ مگر ایک افسوس کی بات، right from Socrates to today, no man has ever, no society has ever built moral laws. Nobody. آج تک ہمیں کوئی ایسا فلاسفر اور دانشور نظر نہیں آتا جس نے کوئی اخلاقی قانون، ہاں 2 بڑے بڑے قانون بنائے، ٹریفک لاز بڑے بنائے، پھر مانیٹری لاز بنائے، پیسے کے لاز بڑے بنائے، مگر کوئی مورل لا کسی سوشل سیٹ اپ نے جو انسانوں کا تھا زمین پر اس نے مرتب نہیں کیا۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ڈیموکریسی پہلے بھی گزری ہے، بہت پہلے، ساکریٹس کے زمانے میں گزری، پلاٹو کے زمانے میں۔ It lasted only، اس کو پیریکلیس ڈیموکریسی کہتے، lasted only for 35 years۔ ڈسٹرائے کیوں ہوئی؟ الٹیمیٹ
مورل کیاس کی وجہ سے، مال کی وجہ سے نہیں ہوئی، انتہائی ایبسرڈ مورالٹی کے نفاذ کی وجہ سے۔ خادم حضرات، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سسٹمیٹک ترقی کی ہے، اور کیوں نہیں کی؟ 35,000 سال کا جو ہمیں شعور ہے کہ یہ مہذب انسان جو ہے نیولتھک ایج کے بعد ایک واضح شکل میں انسان بنتا نظر آتا ہے، عقل استعمال کرتا نظر آتا ہے، وادیاں آباد ہو رہی ہیں، آبادیاں بس رہی ہیں، کیسے کیسے شاندار تعمیرات ہو رہی ہیں، یہ سارا انسان نے کیا اور بہت کچھ بنایا۔ تو ایسے لگتا ہے یہ ہے کہ 40,000 سال کا یہ ایگزسٹنٹ جو آج کے ہیومن شکل میں ہے، حالانکہ 88,000 سال قبل بھی انسان موجود پرائمیٹس کی شکل میں، مگر آج کا وہ انسان اگر آپ دیکھ لو نا تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو خوف کی وجہ سے سائیکالوجسٹ کے پاس جانا پڑے گا۔ اتنا ہولناک ہے، اتنی خوفناک شکل و صورت ہے اس کی، وہ اتنا بدصورت لگتا ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی اسے انسان ماننے کو تیار نہیں۔ بٹ مین کائنڈ از ہیئر، انسان یہاں موجود ہے۔ اللہ نے کہا ہوا ہے قرآن حکیم میں کہ ہم نے انسان کو زمین سے اگایا ہے۔ خادم حضرات، یہ راز آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ زمین سے کیوں اگایا گیا ہے۔ اس لیے کہ we were all in the best form۔ ہمیں کچھ زندگیوں کا نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا کہ خدا نے ہمیں کس حال میں پیدا کیا، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے پہلا جسم رنگ و روپ کیا تھا جو جنت میں تھا، ہمیں بالکل نہیں پتا کہ ہماری بنیاد جو ہے، جب ہم نے خدا کے حضور کہا تھا کہ الستو بربکم، اللہ نے پوچھا مجھے جانتے ہو، مجھے پہچانتے ہو؟ تو ہم سب نے کہا تھا قالوا بلا، ہم نے کہا ہاں پہچانتے ہیں۔ دانشور اس قول کو پہچانتے ہیں، سوچنے سمجھنے والے اس بات کو پہچانتے ہیں، اور زندگی کی معراج یہی ہوتی ہے کہ آپ انسان کی جو ذہنی کیفیات چینجبل، بدلنے والی، زمان و مکان سے گزرنے والی، بالآخر اپنے انجام کے اس وقت کو جانیں جب انہوں نے خدا کے حضور کہا تھا یس وی نو یو آر آور گاڈ۔ مگر اب ہم نہیں کہتے، ہمیں اس حال کا ہی نہیں پتا، ہماری اس یادداشت کو لے لیا گیا۔ پھر جب ہم جنت میں لائے گئے تو ہمیں اس سرزمین کے مطابق ڈھالا گیا، پھر جب نکالے گئے اس سے پہلے یہ زمین تیار کی گئی۔ خادم حضرات، یہ ہمارے اجسام جو ہیں مختلف زمینوں میں مختلف ماحول کے مطابق بنائے گئے ہیں۔ جب یہاں سے گزرو گے آپ کا یہ جسم کوالیفائی نہیں کر رہا جنت کے لیے، آپ کو چینج کر دیا جائے گا، آپ کو نئے اجسام دیے جائیں گے۔ جب جہنم میں لوگ جائیں گے ان کے اجسام چینج کر دی۔ خدا قرآن میں کہتا ہے ہم انہیں کبھی عذاب کا عادی نہیں ہونے دیں گے، جو ذرا سا بھی عادی ہونے لگے گا ہم جسم بدل دیں گے۔ یعنی جسم کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے، مگر وہ انسان جو اللہ نے پیدا کیا ہے جس کو خلافت اس نے بخشنی ہے۔ میں ایک دفعہ سودا کر رہا تھا اللہ سے، چھوٹا سا، میں نے کہا دیکھو بعض یہ جنت دکھا دکھا کے آپ ہمیں بالکل سرمستی میں ڈال دیتے، اور ہم تو اس زندگی میں اتنے برے حالات میں رہے، کبھی آگے رہے کبھی پیچھے رہے، کبھی جنگلوں میں رہے، پہاڑوں میں رہے، کھو میں رہے، محلات میں بھی رہے، مگر ہمیں یہ سودا پوچھتا ہے کہ اگر جنت نہ بھی ملے تو ہمیں جنت تخلیق کرنے کی اہلیت دے دے۔ وہ کسی وقت کسی نے اقبال سے نے کہا کہ گفتم کہ جہاں نے تو باتو نمی سازت، کہ میں نے کہا کہ گفتم کہ جہاں نے تو میری طبیعت پہ تو نہیں صحیح تھا، مجھے تو نہیں اچھا لگتا، یہ کیا بور سا جہان بنا۔ یا رشن ریئلسٹ جو ہے ادھر دردناک عذاب کی سٹوریاں سنا رہے ہوتے ہیں، ادھر فرانس کے ایگزسٹینشلسٹ جو ہیں پتہ نہیں کیا کیا بربادی ہے انسان کو،
وہ مختصراً جو نتیجہ نکال رہے ہوتے ہیں وہ بڑا سادہ سا ہے، بورڈم ہارر اینڈ گلوری، بورڈم ہارر اینڈ گلوری، تباہ و بربادی کے نقوش دکھا رہے ہوتے ہیں۔ ایک کوئی ڈپریسڈ فلاسفر اٹھ جائیں تو وہ عجیب و غریب کہتا ہے وی آر لائک فلائز ان دی ہینڈز آف گاڈ، ہی کلز اس اور جسٹ فار ہز سپورٹ۔ تو اس قسم کے تھیوریٹیکل ایبیسنس ہے یہ اتنی برباد کن سٹیٹمنٹس ہیں کہ آدمی سوچتا رہتا ہے کہ وہ دنیا میں کون سی خوشیاں ہیں جن کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا یا جن کے لیے ہمیں سپورٹ کیا گیا، ہم کیوں آئے ہیں اس دنیا میں۔ تو خواتین و حضرات، یہ جہان تو ہمارا ہے ہی نہیں، یہ جہان تو ہمارا ہے ہی نہیں۔ ہمارے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ الدنیا سجن المومن، دنیا تو مومن کا قید خانہ ہے۔ اب یہ بتائیں کہ جو دنیا مومن کا قید خانہ ہے اس نے اور کیا کرنا ہے اس میں، یہاں رہ کے کیا کرے گا وہ؟ ہمیں تو چاہیے کہ قید سے رہائی ہو، مگر وہ فیض احمد فیض کا شعر یاد آتا ہے، لو سنی گئی ہماری یوں دن پھرے ہیں دن کے پھر سے، لو سنی گئی ہماری یوں پھرے ہیں دن کے پھر سے، وہی گوشہ قفس ہے وہی فصل گل کا ماتم، ہزارہاں نسلیں گزر گئیں، ہزارہاں لوگ آئے چلے گئے، وہی فصل گل کا ماتم جاری ہے، وہی گوشہ قفس ہے جو دنیا کی صورت میں ہمارے لیے قائم ہے۔ خاتون حضرات، وی ہیو ٹو ایلیٹ اوور سیلف، ہم نے کچھ اس سے آگے گزرنا ہوتا ہے۔ آپ قبر میں اس لیے تو نہیں جاتے کہ آپ مر گئے ہو، باہر سے آیا ہوا کوئی بھی انسان پہلے کرنٹینہ میں کچھ دیر کے لیے جاتا ہے، اس کو وہاں پابند کیا جاتا ہے۔ یہ جو بدنی جرثومے یہ لے کے ہم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے، ہمیں واش کیا جاتا ہے، چپ وہی رہتی ہے باقی ہمیں واش کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے۔ اور جنت میں داخلہ اتنا چیپ ہے کہ میں کبھی سوچتا ہوں کہ یا اللہ، کب کسی مسلمان کو کبھی یہ بھی توفیق ہوئی سوچنے کی کہ جنت کا داخلہ کتنا چیپ ہے، اور اس پہ کیا سند ہے کہ جس تمام دنیا میں صرف ایک کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے، ذرا سوچو کتنا۔ اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرٍ وَإِمَّا كَفُورًا، چاہو تو مجھے مانو، چاہو تو میرا انکار کر۔ وہ ڈاکنز نے کتاب لکھی نا، دہریہ تھا تھوڑا چھوٹا موٹا، تو اس نے ساتھ لکھا کہ میں نے وہ کتاب لکھی ہے کہ مجھے یقین ہے ساری دنیا دہریہ ہو جائے گی۔ اس ساری دنیا کو تو پتہ نہیں لگا، ایک لولے لنگڑے نے اسے کہا کہ میں بھی تیرے ساتھ ہوں، بالکل میں بھی پکا دہریہ ہوں۔ تو خواجہ حضرات، اصول علم تو یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کے خلاف لڑ رہے اس کے فرسٹ پروف کے خلاف آپ آرگو کرو۔ فار ایگزامپل، اگر قرآن خدا کا رول ہے، کتاب ہے، تو کسی بھی داعیے کو چاہیے کہ پہلے قرآن ہی پڑھ لے، پھر اس کے بعد قرآنی آیات کو خدا نے یہ غلط کہا وہ غلط کہا، اس قسم کے دلائل دیتے ہیں۔ تو رسل نے کہیں بڑی پہلے کو 45 میں اس میں ایک اسٹیٹمنٹ دی، since I have not been able to find an argument about God, so I would say I'm agnostic. But if I go to people, I'll tell them I'm atheist. تو میں اس 21ویں صدی کے فلاسفر کو آنکھیں بھاڑ کے دیکھتا رہا کہ یہ اسٹیٹمنٹ کیا دی ہے کہ میں چونکہ ابھی تک خدا کے بارے میں دلیل نہیں ڈھونڈ سکا تو میں ایگنوسٹک ہوں، مگر جب لوگوں کے پاس جاؤں گا تو میں کہوں گا میں ایتھیسٹ ہوں۔ How unreasonable a philosopher could be, this statement shows. مگر موصوف کو کسی نے خط لکھا، خط لکھ کے اسے کہا، وہ کرسچینٹی کے بڑا مخالف تھا، خط میں لکھا کہ ہیو یو ریڈ دی قرآن؟ رسل کو کسی نے خط میں لکھا ہیو یو ریڈ دی قرآن؟ تو اس نے جواباً کہا وائی شوڈ آئی آل گاسپل از الائک۔ میں نے اتنا جھوٹا فلاسفر کو نہیں دیکھا، اتنا فراڈ والا ڈسائبل، یعنی اس نے بالکل قرآن نہیں پڑھا تھا اور سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ وائی شوڈ آئی آل گاسپل ٹروتھ از الائک۔ اور جو لوگ مذہبوں کے پڑھنے والے ہیں، جنہوں لوگوں نے تالمود پڑھی ہے، عہد نامہ عتیق پڑھا ہے، عہد نامہ جدید پڑھا ہے، جنہوں نے بائبل پڑھی ہے
اور پھر جنہوں نے قرآن پڑھا ہے، زند اوستا پڑھا ہوا ہے، ان کو یہ اچھی طرح پتا ہے کہ قرآن کا ایک لفظ بھی باقی کتابوں کی طرح نہیں ہے. اٹس سو ڈفرینٹ. سیدھی سادھی وہ کلیکٹڈ سٹیٹمنٹس ہیں. یہاں خدائے بزرگ و برتر خود اپنے پورے عروج و زوال میں عروج و عزت و مقام سے بولتا ہے. اس کی کسی سٹیٹمنٹ کو آپ انکسار میں نہیں پاؤ گے. وہ فرسٹ مین ہے، فرسٹ مین قرآن میں. وہ اپنی زبان سے خطاب کرتا ہے، پورے جاہ و جلال سے خطاب کرتا ہے. وہ کچھ اس قسم کی باتیں کرتا ہے. اگر کائنات میں دو خدا ہوتے تو فساد نہ ہو جاتا. So I am singular entity. I am the only reality. I am the only reality. تم کو کیا بتا؟ تم حاضر تھے جب ہم نے کائنات بنائی تھی. وہ سوال کرتا ہے، تم حاضر تھے جب تم نے کائنات بنائی تھی؟ جب ستارے بنائے تھے تم میں سے کوئی تھا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سائنسز بہت ترقی کر گئی. Now the argument is not coming from religion. The argument is coming from science. جب قرآن یہ کہتا ہے وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، ہم نے چاند سورج ستارے سارے مسخر کیے. ایٹیچیوڈ کیا ہے؟ کُلٌّ یجری لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، تمام چل رہے ہیں وقت مقررہ تک. کیا انسان بھی یہی تھیسس رکھتا تھا؟ کیا ٹولمی یہی کہتا تھا؟ کیا کوپرنیکس یہی کہتا تھا؟ کیا گیلیلیو نے بھی یہی کہا تھا؟ کوئی بھی نہیں کہہ رہا تھا. ہاں 1980 کے بعد جب دوربینیں لگ گئیں، آسمان دیکھا گیا، تواتر سے ہائپوتھیسس ڈگریاں بنی، ڈگریاں لا بنے. اب یقیناً ساری دنیا کے سائنسدان مل کے کہہ رہے ہیں کہ ایوری تھنگ از موونگ ان دا یونیورس. اتنے بڑے خدا کے سامنے وہ تو فرسٹ وٹنس ہے، تخلیق کرنے والا ہے، اس کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اب آپ خود سوچو ہماری آنیسٹی اور ڈس آنیسٹی کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ ہمارے آنیسٹی کا صلہ کیا ہے اور ڈس آنیسٹی کا صلہ کیا ہے؟ 4 دن کی رونق ڈس آنیسٹی کی، پھر نیب، پھر انٹیلیجنس کے ادارے، پھر موت، پھر زندگی کے ہراساں کرنے والے واقعات. یہی ہے نا. اور آنیسٹی کا تقاضا کچھ بھی نہیں، مکان بھی نہیں ملتا، بچوں کی فیس نہیں مہیا ہوتی. یہی ہے نا. مگر سچ پوچھو تو ڈس آنیسٹی کی تمام سزائیں دنیا تک ختم ہو جاتی ہیں. اور آنیسٹی یہاں سے آگے سب سے پہلے اعادہ زندگی میں ہے، دوبارہ زندگی ہونے میں ہے. کوئی دنیا کا سائنسدان، کوئی دنیا کی طاقت ہمیں یہ یقین نہیں دیتی کہ ہم مرنے کے بعد جی اٹھیں گے. خاطر حضرات، فلسفہ دنیا کو خدا دو لائنوں میں بیان کرتا ہے قرآن. اور یہ اہل عقل مشرق و مغرب کے یہ کیا کہتے ہیں کہ وقت ہمیں زندہ رکھتا ہے اور وقت ہمیں مارتا ہے. وقت ہمیں زندہ رکھتا ہے اور وقت ہمیں مارتا ہے. کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد مردہ جسموں میں جان پڑے گی؟ تو خدا کیا کہتا ہے؟ خدا یہ کس کو خطاب کر کے کہا؟ مجھے اور آپ کو نہیں کہہ رہا، وہ تمام بڑے سے بڑے دانشوروں کو جو یہ کلیم کرتے ہیں، جو مٹیریلسٹ ہیں، جو ایتھیسٹک ہیں، ان کو کہتا ہے ان کو برا نہ کہو، ان کی عقل ہی اتنی ہے. خاتون حضرات، اس نے یہ نہیں کہا کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ تو یہ کہہ رہا ہے ان کو زیادہ برا مت کو، ان کی عقل ہی اتنی ہے. عقل ہوتی تو آثار حیات سے آثار پروردگار تک پہنچ جاتے. خاتون حضرات، آنیسٹی اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ آپ دنیا میں ایماندار کہلواؤ. آنیسٹی کا ایک صلہ اعادہ زندگی میں ہے، جو برے کو بھی ملے گا، اچھے کو بھی ملے گا. مگر اس اعادہ زندگی میں ایماندار کی کیا حیثیت ہوگی؟ وہ اللہ تعالیٰ کی پوری کتاب اس پہ ناطق و شاہد ہے. ایمانداری 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک سیکولر فلاسفر کا قول ہے کہ where there is sea there is no land, where there is land there is no sea. جہاں زمین ہے وہاں سمندر نہیں ہے، جہاں سمندر ہے وہاں زمین نہیں ہے. دونوں آپس میں ایبسولوٹس
نہ اس سے وہ مل سکتا ہے نہ اس سے وہ مل سکتا، کوئی بھی آپس میں اتفاق نہیں ہو سکتا. سو اس نے انجام یہ نکالا where there is secularism there is no religion, where there is religion there is no secularism. خاتمہ صاحب بڑا امپورٹنٹ یہ بات. جب وہ لارڈ چانسلر آف انگلینڈ کو گلوٹین پر چڑھانے جا رہے تھے تو کسی نے رستے میں، میڈیا تو ہر وقت ہی شیطان ہوتا ہے، کسی نے جا کے چانسلر سے پوچھ لیا کہ آپ نے 70,000 پاؤنڈ کا غبن کیا تھا، نتائج نہیں پتہ تھے آپ کو؟ تو آپ تو اتنے مذہبی تھے، آپ کی داڑھی پہ تو فرشتوں کی طوالت کا گما ہوتا تھا، یہ اتنے مقدس تھے آپ، اتنے حسین تھے آپ، صبح شام درس عبرت دیا کرتے تھے، یہ آپ نے کیوں کیا؟ تو اس نے پتہ کیا کیا کہ ریلیجن از اے پرائیویٹ تھنگ. آپ اگر غور کرو آج یہ محاورہ، یہ جملہ، یہ لفظ قریباً ہر کوریڈور میں بولا جاتا. ریلیجن از اے پرائیویٹ میٹر، ریلیجن از اے پرائیویٹ میٹر. وہ کیسے پرائیویٹ میٹر ہو سکتا ہے جو ماں کی کوکھ سے تمہیں واچ کر رہا ہو؟ وہ کیسے پرائیویٹ ہو سکتا ہے؟ وہ جو سکرات تک تمہاری توبہ کا انتظار کرتا ہے، وہ کیسے پرائیویٹ ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے پرائیویٹ ہو سکتا ہے کہ جو میں امریکہ میں تھا، اس میں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف ریلیٹیوٹی اور کیا نام اس کا، کوانٹم، وہ آئے تو اس طرح چھینٹا سے لگا تو جو کیچڑ پیدا ہو نا، کیچڑ، تو اس نے کہا کہ پروفیسر صاحب دس از ناٹ رینڈم، یہ کیچڑ بے ترتیب نہیں اٹھا، اٹ ہیز اے میتھمیٹیکل فارمولیشن. اس نے کہا یہ جو جھٹکا لگا اور یہ کیچڑ اچھلا ہے نا، یہ کیچڑ نہیں ہے، یعنی اپنی جگہ پر یہ ایک باقاعدہ میتھمیٹیکل فارمولے کی طرح اٹھا ہے. اس کی ایک ترتیب ہے، اس کا ایک قانون ہے، اس کا ایک میتھمیٹیکل رول ہے جس کے تحت یہ اٹھا. حاضر حضرات، ایک اور بھی بہت بڑا میتھمیٹیشین کاسمولوجسٹ نوئل اس کا نام تھا. اس نے کہا لوگ کیا سادہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ کائنات ایک بہت بڑا ناول ہے، بڑی بڑی سٹوری ہے. اس سٹوری کا اللہ میاں نے بس پہلا چیپٹر لکھا ہے، بعد میں وہ آپ لوگوں کے حوالے کر دیں، جاؤ سے مکمل کرو. کبھی کوئی ایسا ناول بھی دیکھا کہ جس کا ایک چیپٹر دباچہ لکھ کے تو وہ کہہ دے چلو باقی تم ناول کو نام میرا ہی لکھے رکھنا نیچے. حضرت حضرات، جزیات میں جا کے بینکر جیسی اکاؤنٹیبلٹی کا قائل ہے. ہر انسان کو اپنی اکاؤنٹیبلٹی کا ڈیسیشن لینا ہوتا ہے. ٹو ہوم یو آر اکاؤنٹیبل. حیرانی کے بعد کوئی، میری اماں نے ہمیشہ کہا تھا سچ بولو، میں اکاؤنٹیبل ٹو مائی مدرز وش. کوئی کہ میرے ابا نے یہ بڑے مگر مر گئے بیچارے، گل سڑ گئے. پتہ کیوں؟ آنیسٹی وہ کیا ہے جس کے بعد تمہیں رنج ہو؟ یہ سیکولر آنیسٹی. سیکولر آنیسٹی صلاح مانگتی، نہ ملے گا اینگزائٹی چھوڑ جائے گی. ایسیڈیٹی از اے کامن ڈیزیز فار آل بینکرز. یہ بینکرز خوش ہو جائے، یعنی آپ سڑتے گلتے رہو گے کہ میں ایماندار ہوں، صلہ کیوں نہیں مل رہا. یہ سینس آف آنر، یہ بکرنگ ہے، گلا ہے. گلا آپ کس سے کر رہے ہو؟ دیکھو ہمارے رولز ڈفرنٹ ہیں، مگر جس کی اکاؤنٹیبلٹی اللہ کی طرف ہے وہ کیوں آنیسٹ ہے؟ وہ خدا کی رضا کا کیوں طلبگار ہے؟ وہ محبت پروردگار میں یہ چاہتا ہے کہ قیامت سے گزرتا ہوا میں خدا کو حجاب کی طرح دیکھوں، جیسے اس نے خود کہا کہ میں ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں. خادم حضرات، اسلام از جسٹ اے بگننگ. اسلام آغاز ہے ایک جد و جہد کا. ایک عقل کو ایک چیلنج ہے. یو ٹرائی ٹو بی اے مسلم، اوکے یو بی اے مسلم. میں انگلینڈ میں ایک پروفیسر صاحب سے ملا، ان کا نام ای این ایڈگر تھا. وہ 5 گھنٹے ہماری
وہ بات چیت ہوئی خوابوں کی تعبیر. اٹھتے ہوئے کہنے لگے کہ پروفیسر ڈو یو تھنک آئی شوڈ کنورٹ. میں نے کہا پروفیسر یار میری ساری بات چیت تو نے ضائع کر دی, اور میں نے کو اخبار میں نکلوانا ہے جا کے. جیسے آپ بڑی انجمنوں کے نہیں آتے بعد میں کہ فلاں طبقہ گیا تھا 5000 کافر مسلمان کیا بڑے اتفاق سے 5000. تو ایک دن میں ہنسا, میں نے کہا یار جہاں تک مجھے علم ہے اگر تم نے 5000 مسلمان کیے تو شری راجنیش نے 5 لاکھ ہندو کر لیے تھے. از اٹ اے میچ؟ از اٹ اے میچ؟ کیا یہ آسان ہے مسلمان ہونا؟ بھائی مسلمان ہونا تو کائنات کا سب سے بڑا چیلنج ہے. ہماری اکاؤنٹیبلٹی خدا کو جانی ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے, کیونکہ دنیا کی اکاؤنٹیبلٹی ظاہرہ آنکھ میں ہی آ سکتی ہے نا, اور جس کی دونوں طرف آنکھیں چل رہی ہو, جو آپ کی باطنی حیات کے ایک ایک ذرے سے آگاہ ہے, اور جو چیزیں آپ کے علم میں نہیں ہیں جن سے وہ بھی آگاہ ہے, اس سے چھپ کے کہاں جاؤ گے؟ وہی ادب والا شعر ہے نا کہ زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر, یا وہ جگہ بتا کہ جہاں پہ خدا نہ ہو. کہاں نہیں پاؤ گے اسے؟ ویرانوں میں نہیں پاؤ گے, محلات میں نہیں پاؤ گے, بروج مشیدہ میں نہیں پاؤ گے, اجڑے ہوئے صحراؤں کے نشانوں میں نہیں پاؤ گے. کہاں نہیں پاؤ گے اسے؟ جو اکاؤنٹیبلٹی خدا پر اس یقین کی قابل ہو جائے کہ آئی نو ہی از ایوری ویئر, ہی نوز می اینڈ ہی از ویری فرینڈلی, ویری ویری کائنڈ. میں نے ویسے اپنی پوری زندگی میں مہربانی اور کرم کے دستور پہ خدا کے سوا کسی کو نہیں دیکھا. عجیب سا ہے. I found him very strange. میں انگلینڈ میں بھی تقریر کرتے ہوئے وہ نسل بوزنائی کو یہ میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ why do I like God? Why do I like God? میں نے کہا وہ اتنا طاقتور ہے کہ اس نے اتنا بڑی ذات ہے, 7 کائناتوں کا مالک ہے, اشارے سے پلک جھپکنے میں پوری کائنات تباہ کر سکتا ہے. اس نے کیوں لکھ دیا؟ آپ تھے کون؟ آپ ہو کون اس کے سامنے؟ مجھے تو یہ شرم آتی ہے سوچتے ہو کہ میں ہوں کون. خواجہ آزاد میں ایک امریکہ کے اوپر ایک بڑی اونچی ایک بلڈنگ پہ چڑھا, مجھے انسان نظر آنے بند ہو گئے, چھوٹے چھوٹے, بڑے چھوٹے چھوٹے, نارمل سائز سے گزر گئے. میں سوچ رہا تھا اگر میں اس سے اونچا جاؤں انسان اور چھوٹا ہو جائے گا, اگر میں اس سے اوپر جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ مجھے ویژنری جو سائٹ ہے وہ صرف چیونٹیاں دکھائے گا, کیڑے دکھائے گا. انسان کا سائز یہی ہو جائے گا. مگر وہ جو اتنا دور بیٹھا ہوا ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جو آپ کو ایک ایک چیز کو محسوس کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے آپ کی, اس کے ویژن سے ہم کیسے نہیں؟ اگر زمین پر دوری سے ہمارے سائز چھوٹے ہو جاتے ہیں تو آسمانوں کی دوری سے ہم کیا کچھ دکھائی دیں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ خوردبینوں یا دوربینوں کے بغیر ہمارا وجود کسی صورت نمایاں ہو سکے. اتنے بڑا خدا کہتا ہے اگر ایک پتھر پھینک دو نا تو تمام دنیا جس میں تم بس رہے تباہ ہو جائے. تو میں دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں ایک ایسٹرائڈ کی خبر تھی کہ وہ زمین کے قریب سے گزر رہا ہے. اگر یہ ٹکرا گیا تو 3/4 دنیا ختم ہو جائے گی. خاتون حضرات, ہماری حیات میں کتنی پائیداری ہے اور ہماری حیات اور ہماری سوچوں میں کتنی پائیداری ہے. وی آر جسٹ پاسنگ آن اے ویری بلیک ٹو آور نیکسٹ جنریشنس. ہمیں اچھی طرح پتا ہے ہم مرنے والے ہیں, دنیا ختم ہونے والی. ابھی کل کیا کہہ رہا تھا ہاپکنز, کیا کہہ رہا تھا کہ 100 سال سے آگے نہیں دنیا جا سکتی, کوئی اور ستارہ ڈھونڈ لو, کوئی اور ستارہ ابھی سے ڈھونڈ لو. مگر ہاپکنز کو یہ نہیں پتا کہ اگر کائنات ختم ہوگی تو دوسرا ستارہ کہاں سے بچے گا. اگر کانسٹیلیشن ختم ہوگی تو مارس کیسے بچے گا. وَإِذَا النَّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ. اس نے تو کہہ دیا پہلے ہی تمہیں
کون ایڈوانس ہے علم و معرفت میں؟ کون عقل میں آگے گیا ہوا ہے جو یہ تمہیں کہہ رہا ہے مجھے پتا ہے کہ آسمان دھندلا پڑ جائے گا اور تمام ستارے ماند پڑ جائیں گے، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، ہم سورج اور چاند کو جمع کر دیں گے، تباہی و ہلاکت مکمل ہو جائے گی، ستارے جھڑ جائیں گے، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ پھر وہی کسی داستان گو کی ہو سکتا ہے کوئی فرشتہ سرائے گوبھی میں بیٹھا ہوا تار پہ سنا رہا ہو، کبھی یہاں ایک نسل آباد تھی ہومو سیپینز کے، اور کوئی نسل، کوئی افسانہ خائی رہ جائے گا پیچھے ہماری داستان کی۔ خادم حضرات، the only two people who exist on earth, simple, there are two, those who believe in God and those who don't believe in God. حضور نے فرمایا کہ آخری زمانہ میں دو خیمے رہ جائیں گے، ایک یقین کا خیمہ اور ایک نفاق اور کفر کا خیمہ۔ تیسری کوئی بندے کی نسل جو ہے، زمین و آسمان ڈھونڈ پھرو، تیسرا بندہ آپ کو کوئی نظر نہیں آئے۔ Nobody gives us sense of morality. ایک برٹش لیڈی نے مجھے کہا کہ what do you think about homosexuality؟ میں نے کہا what do you know about it؟ دو ڈیموکریسیز تباہ کر بیٹھے انہیں اس کی وجہ سے۔ میں نے اسے کہا پیریکلیس کی ڈیموکریسی اسی لیے تباہ ہوئی تھی نا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا۔ اسپارٹنز اسی لیے تباہ ہوئے تھے نا کہ انہوں نے قانون بنایا، تم بنا بیٹھے ہو نا، آپ صرف تباہی کا انتظار کر سکتے ہو۔ خادم حضرات، اس سے میں نے ایک اور کویسچن بھی پوچھا کہ 7000 سال پہلے کا کوئی جنسی کرائم جو تم میں موجود تھا اب ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا، اسی طرح ہے نا۔ 7 سال پہلے کی تمام کرمنل ایکٹیویٹیز جو تم ہم دیتے کرمنل آج بھی موجود ہے نا، اسی طرح ہے نا۔ تو انسان نے پروگریس کس چیز میں کیا؟ اچھے مکان بنانے میں، اچھے ڈیزائن بنانے میں، سسٹمیٹک لوٹ مار کے طریقے بنانے میں، دیٹس آل۔ یہی کچھ کیا نا تم نے۔ یا all laws are to put an end friction to different sects of society. That's my own belief. اگر انہوں نے مالی قوانین بنائے مالیاتی تو یہ فرکشن ختم کرنے کے لیے بنائے، مانیٹری فرکشنز ختم کرنے۔ اگر آپ نے لاز بنائے ہیں ٹریفک لاز تو یہ کس لیے ہیں؟ تاکہ موومنٹ جاری رہے اور فرکشنز ختم ہو جائے۔ خدا کے بھی قوانین موجود۔ Let's say if today we cannot exercise, but tomorrow، مجھے پاکستان کے لوگوں کے بارے میں یہ حتمی یقین ہے، tomorrow they will be left as the only argument on God۔ میں بتا دوں، صرف اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہند سے خوشبو آتی ہے، بٹ ہم ڈیل کارنیگی کی بہترین شخصیت نہیں بننا چاہتے۔ ڈیل کارنیگی والی صلاحیتیں نہیں کام دے۔ بڑے بڑے استاد بیٹھے ہیں، وہ پتہ کیا کہتے ہیں، آپ میں ثابت قدمی کم ہے، رولز یہ ہیں، آپ میں اعتماد کم ہے، رولز یہ ہیں۔ آج تک وہ ڈیل کارنیگی والے لاز پڑھ کے بھی کوئی با اعتماد ہوا؟ متکبر ہو سکتا ہے، با اعتماد نہیں ہو سکتا۔ وہ جھوٹ ہے، اس لیے کہ اگر خدا نے آپ میں اعتماد کی کمی رکھی تو بہت سارے خطرات سے آپ کو بچا لیا۔ اگر آپ میں انیشیٹو نہیں رکھا، this is a word which is so common in society، initiative۔ بھائی اگر انیشیٹو ایک پروفیشن میں آپ تھوڑا سا رکھو گے تو کئی برائیوں میں انیشیٹو نہیں لو گے آپ، وہ ادھر بھی جائے گا۔ آپ کا اعتماد اگر ایک طرف آپ کو صلاحیت فکر دے گا تو دوسری تو بہت ساری خطرے کی گھنٹیاں بھی بجائے۔ there is no way out۔ مگر جو کریڈیٹیبلٹی آپ خدا کے ساتھ قائم کرو گے، جو اس الٹیمیٹ ریالٹی اور ٹروتھ کے ساتھ قائم کرے گے، وہ آپ کو ہمیشہ سچائی پہ چلائے گا، وہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ بایزید کا قول ہے کہ 40 برس میں نے خدا کو تلاش کیا، جب میں نے اسے پایا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ مجھ سے پہلے میری تلاش میں تھا۔ یو آر ویری ینگ پیپل، ایک اخلاص کی ضرورت ہے۔ پروفیشنل انٹیگریٹی یہی ہوتی ہے کہ آپ امانات کو سنبھالو،
اپنی امانت ذہن سے سنبھالو، اور ان چیزوں کے لیے مت فکر کرو جو صرف اور صرف خدا نے دینی ہے. عزت اس آپ کو لوگوں نے نہیں دینی. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تمام عزت اللہ کے پاس ہے. کیوں جلتے سڑتے ہو؟ کام کرو. میں صرف آپ کو اپنی مثال ہی دے سکتا ہوں. 18 سال میں نے پڑھایا ہے، 18 سال ایز اے پروفیسر اور لیکچر پڑھایا ہے. 18 سال میں میری ایک بھی انکریمنٹ نہیں لگی تھی. اب حیران تو ہو گئے، روز کوئی فتنہ و فساد تھا، مگر ایک دن مجھے افسوس نہیں ہوا. آپ یقین جانو، بیکاز اٹس ناٹ بیکاز کو میں کو ولی اللہ نہیں تھا، میں سمجھتا ہوں میں آپ کی طرح تھا. کام کرنا اور بات ہے، اور صلے کی تمنا یہ اور بات ہے، اور صلہ نہ ملنے پہ گلا کرنا یہ اس سے بھی بری بات ہے. آئی تھنک یو شوڈ اونلی بی، آپ کو اللہ کے احسان کے ساتھ ایک ذمہ داری اگر اللہ نے آپ کو دی، آپ نے کام کیا، آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا. Awards cannot be given. One bad officer will spoil your report. کیوں آپ اس شخص سے اس کی ذاتی زندگی چھین لو گے؟ ایک کتنا اچھا بریلینٹ آفیسر، کرنل کی ایک رپورٹ پہ اس کا قصہ ختم ہو جاتا ہے، کمپنی کمانڈر کے کال. کیوں؟ کیا آپ اس شخص سے اس کی زندگی چھین لو گے؟ آپ کے دو کام ہوں گے نا، ایک اپنا کام کرنا، دوسرا اس کی خوشامد کرنا، اس کو راضی رکھنا. وہ بھی خدا کی جگہ آئے گا. نیور ایور تھنک کہ مجھے صلہ کیا ہے. صلہ آپ کو وہ ملتا رہے گا جس کو پر آپ کو امپلائی گیا. یور جاب از ٹو بی ایز کلین ہیڈڈ، ایز آنےسٹ ایز اینی تھنگ. یہ جو انیشیٹو دکھا گئے، میں نے بہت سارے بینک کے آفیسرز خراب ہوتے تھے. پتہ ہے کیوں؟ جب آپ بینکس میں بیٹھے ہوتے ہو نا تو خلق آپ کی محتاج ہوتی، بڑا بڑا سرمایہ دار آپ کا محتاج ہوتا ہے. وہ آپ سے منت سماجت سے ہر صورت سے وہ چند چھنکتے ہوئے روپلی نکلوانے کی کوشش میں ہوتا ہے. جب آپ ان لوگوں دے تو آپ ایک بالکل اسی قسم کے اوور اسٹیم کریں کہ وی آر امپورٹنٹ. وین یو فنش یو گو ٹو دا پیپل، اور آپ پرائیویسیز میں جاتے ہو. میں نے کسی بینکر کو کامیاب ہوتے نہیں دیکھا. اب وہی لوگ جن پہ تکیہ تھا وہی ہوا دینے شروع ہو گئے آپ کو. اینڈ یو سڈنلی ریئلائز کہ مائی جاب واز ڈفرینٹ. اب جب میں ان سے مانگنے کی یا ان سے کسی آسائش کے ڈھونڈنے کی توقع کروں، یہ سارے منہ پہ. دس از دا وے آف دا ورلڈ. سو کبھی بھی ایسی تلاش نہ کرو، اور ان تعلقات پہ بھروسہ کر کے کبھی غلطیاں نہ کرو جو آپ کو ایکسٹرا آرڈینری مروت شو کر کے آپ سے صرف ایک ڈس آنیسٹی کا کام کرانا چاہتے. ڈو اٹ فار گاڈ، ڈو اٹ فار یور سیلف، ڈو اٹ فار دی الٹیمیٹ ڈیسٹنی وچ از ہیڈ. انشاءاللہ آپ کبھی خسارے کی تجارت نہیں کرو گے. وما علینا الا البلاغ. تھینک یو. پہلا سوال سر بینک کی جاب کے حوالے سے ہے کہ بینک کی نوکری جائز ہے کہ نہیں. ہمیں کافی کچھ سننا پڑتا ہے، آپ کی رائے کیا ہے؟ اور اسپیشلی اسٹیٹ بینک کے حوالے سے پوچھا گیا کہ اسٹیٹ بینک کی نوکری کیسی ہے. سوال بڑی بار اٹھا اور بہت بار آیا. اس پہ ایک بات کی ہمارے پاس شہادت موجود ہے کہ جب خدا نے وضاحت سے کہا کہ سود لینا دینا حرام ہے، تو اس کے ساتھ سارے سسٹم بھی حرام ہو سکتے ہیں، ہو جائیں گے. اس کے ساتھ جیسے اللہ نے یہ کہا، جیسے ایک صاحب نے، مگر اس میں ایک مسئلہ ہے، مسئلہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انشاءاللہ اللہ نے آپ کو عقل دی، آپ سمجھ جاؤ گے. جب ایک مولوی صاحب نے کہا کہ جی پروفیسر صاحب میں نے تو اپنے سارے لوگوں کہہ دیا کہ سود حرام ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ وہ کتنے ہوئے جس پورے پاکستان میں 5 لاکھ لوگ تو ہوں گے، 10 لاکھ ہوں گے بینکنگ کے ساتھ منسلک، تو کیا آپ نے ان کی متبادل سروسز مہیا کر دی؟ تو کہا جی میں کیوں؟ میں نے کہا جب تک متبادل ذرائع اسلام نہیں دے لیتا کسی چیز کی بندش نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ جب فاقہ پڑا
تو قرآن کی نص ملتوی کر دی گئی. جب عرب میں فاقہ پڑا، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں رہا، تو حد چوری کی اٹھا لی گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے. خادم حضرات، سود عرب میں موجود تھا، لیا جا رہا تھا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب بھی بہت بڑے سود دینے والوں میں موجود تھے. اسی طرح عرب کے بہت سارے رؤسا اور عمرا جو بعد میں بڑے اچھے مسلمان ہوئے، سود دے رہے اور لے رہے تھے. خطبہ الوداع تک یہ سلسلہ چل رہا تھا. خطبہ وداع کے دن اللہ کے رسول نے اسے کہ آج کے دن میں تمام سود باطل قرار دیتا ہوں، اور سب سے پہلے اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کا میں سود باطل قرار دیتا ہوں. مگر خادم حضرات، خطبہ وداع والے دن کیوں؟ کوشچن تو آخری سال تھا حیات رسول کا. یہ تو آخری سال تھے جہاں پیغمبر علیہ السلام دنیا کو الوداع کہنے کے لیے تیار تھے. اس دن کیوں؟ 22 سال پہلے تھے، اسلام تو چل رہا تھا، اصحاب کو پتا تھا، آیات اتر رہی تھی. یہ جو آیت اتری قرآن حکیم میں، یہ 3 دن پہلے خطبہ وداع سے 3 دن پہلے اتری. اور وہ آیت کون سی تھی کہ اگر تم نے سود لیا یا دیا تم خدا اور رسول سے جنگ کرو گے. بڑی واضح، بڑی خوفناک آیت تھی. پھر اس کے بعد کیا گنجائش رہ جاتی تھی سود لینے. مگر سوال یہ ہے پہلے کیوں نہیں اتری؟ بہت بڑا کام تھا. گریجولی انیشلی تو اللہ نے کہا حل البیع وحرم الربا، پھر یہ کہا کہ جی اپنا یہ کوشش کرو تم ان چیزوں کو اوائڈ کرو، خدا سود کو اس کو فزودگی کو پسند نہیں کرتا. مگر سوال یہ ہے کہ جتنی سخت آیت جو ہے آخر میں اتری، پہلے کیوں نہیں؟ اور اسلام میں ابھی متبادل سسٹم نہیں اٹھے تھے. متبادل سسٹم تھے زکوٰۃ کے، صدقات کے، وہ ابھی قائم نہیں ہوئے تھے کہ ہر بندہ جو ہے جس کی ذمہ داری، جیسے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دجلہ کے کنارے اگر ایک کتا بھی بھوک سے مرے گا تو اس کی ذمہ داری مجھ پہ ہوگی. اگر ایک ایسی سٹیٹ میں جہاں جو ذمہ داری نہیں اٹھا رہی خلقت کی، جابز کی، پیشوں کی، دوسروں کی، یہ سسٹم اس وقت تک نہیں جائے گا، نہ اس کو دور کر سکتا ہے کوئی، جب تک آپ کا صدقات کا سسٹم بلند نہیں ہوگا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ نے بس چھوٹی سی آیت میں کہا کہ خدا سود کو آہستہ آہستہ گھٹاتا ہے اور صدقات کو آہستہ آہستہ بڑھاتا ہے. آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، پورے عالم اسلام میں کوئی صدقات بینک قائم نہیں ہے. And for the last 15 years I've been struggling to tell this to people کہ کسی بھی مسلم سوسائٹی میں اگر صدقات بینک نہیں ہوگا تو سود کسی صورت ختم نہیں ہو سکتا، نہ بینکنگ کی نوکریاں ختم ہو سکتی ہیں. تو خادم حضرات، اگر مجھ سے آپ فتویٰ لیتے ہو تو there is no need to resign. There is no need to run away because یہ وہ حرام ہے جو اس طرح بھی جان میں حلال ہے. اب اس کی بھی آپ کو سنا دوں آیت کیسے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ خدا کے حضور یہ 4 چیزیں حرام مطلق ہیں. انما حرم علیکم المیتۃ، مردار کو کھانا حرام ہے. والدم، جمع ہوا خون کھانا حرام ہے. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت کھانا حرام مطلق ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ چیز جس پہ خدا کا نام نہ لیا جائے حرام ہے. مگر فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، مگر جب جان اضطراب میں ہو اور بچنے کا کوئی طریقہ نہ ہو تو تم پر گناہ نہیں. خادم حضرات، فی الحال تو میں بینکنگ کو اس آیت کے تحت ڈیل کرتا ہوں کہ جب تک آپ کو متبادل سسٹم نہیں مل جاتا، جب تک میں سمجھتا ہوں کہ 5-10 لاکھ کو صدقات بینک میں جاب نہیں مل جاتے، تب تک آپ یہ کام کر سکتے ہو.
کیونکہ ہمارے ملک و ملت میں غربت ہے، خاندان پالنے ہیں، بچوں کو اٹھانا ہے، پڑھانا ہے، اور جان ہر ایک کی اضطراب میں ہے، اب نہ فراغی نصیب ہے، نہ متبادل ایسے ہمیں پروفیشنز نصیب ہیں جن میں جا کر یعنی ٹو فائنڈ اے جاب از اے گریٹسٹ میٹر آف اسکل، ریکمنڈیشن اینڈ کوالیفیکیشن ان دس کنٹری. آپ سب بڑے ذہین، بڑے اعلیٰ پائے کی ذہانتوں کے مالک ہو، مگر کچھ چیزیں آپ کے بس میں نہیں ہوتی. میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کرو، میں کوشش بھی کر رہا ہوں جب آپ بڑے ہونا آپ بھی کرنا کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے یہاں صدقات بینک کے سسٹم شروع کر سکیں. پھر انشاءاللہ تعالی we'll go back to God. اور انشاءاللہ ہم اسے کہیں گے کہ ہم بڑے اینکشس ہیں آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے، ہم سے یہ جبر و ذلت اٹھا لو، یہ یہودیانہ سسٹم سے ہم خیر بات کہیں تو پھر ہم آپ کی طرف آئیں. ہم فراغت مانگ رہے ہیں، ہم ملک کی عزت مانگ رہے ہیں، ہم اپنے لیے باوقار عہدے اور زندگی مانگ رہے ہیں. اللہ کے سوا کون دے سکتا ہے؟ اٹس آبویس ٹو یو، کون دے سکتا ہے؟ ہم ایک قائد اعظم کے بعد ایک اچھا لیڈر مانگ رہے ہیں جو وہ بھی نہیں مل رہا ہمیں. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ ابھی میں نے قائد اعظم کی مثال آپ کو دی تھی. آپ کا خیال ہے یہ آسانی سے اٹھاتے ہیں؟ یہ جس شخص کی مثال ابھی انہوں نے اپنی تحریر میں دی، جان ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ کا میں نے ترجمہ کیا تھا. مگر ملٹن کے پتہ ہے آپ کو کیا کہتے ہیں لوگ؟ کہ ملٹن اتنا بڑا شاعر تھا اس کے 200 برس بعد تک کوئی اچھا شاعر ہی نہیں انگریزی میں پیدا ہوا. سملرلی ہم کہیں کہ اقبال اتنا بڑا شاعر تھا کہ ابھی تک نہیں پیدا ہوا، آفٹر ہز ڈیتھ کو اچھا شاعر ہی نہیں ملتا ہمیں، اس لیول کا نہیں. بڑے آدمی آسان تو نہیں نہ ملتے. مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. فی الحال آپ کام کریں اور اس معیشت میں بہتری لانے کے لیے یو شوڈ ڈیوائز بائی یور انٹلیکچوئل کیپیسٹیز، یو شوڈ ورک آؤٹ فار سچ پاسبلٹیز کہ جو ایک اسٹڈیڈ ایفرٹ کے تحت آپ کو اس سسٹم سے نکالے پائے. ہو سکتا ہے کہ آپ چونکہ پروفیشنل انٹل یو آر ان دی بینکس اینڈ پروفیشنل ایز بینک. میں نے صدقات بینک کی ساری ورکنگ کی ہوئی تو میں نے اس میں یہ نہیں رکھا کہ میں بنا لوں گا. I'll be nobody. I need those top professionals which will run صدقات بینک. اس کے 3 پورشن ہوں گے. وہ امانت کا پورشن ہوگا، وہ تجارت کا ہوگا، وہ صدقات کا پورشن ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کو پتہ ہے آپ ہی کی سسٹم سے لے کے سارے سیکورٹی سسٹم یورپ میں بلٹ ہوئے ہیں. حضرت عمر کی وجہ سے بلٹ ہوئے ہیں. ہم بھی واپس جا سکتے ہیں، انشاءاللہ ضرور جائیں گے. Thank you, sir. That's the question, but second part of the question was specifically asked about jobs in State Bank of Pakistan. Please have a little comment on that as well. آپ کو کوئی ڈفرنٹ نہیں ہے. اگر باقی بینک ہیں وہ اگر چھوٹی موٹی خطا کریں تو آپ تو باپ دادا ہیں ان کے. میرا نہیں خیال کہ کوئی آپ اسٹیٹ بینک یہ کہہ سکے کہ ہم سود نہیں لیتے دیتے. آپ سارے سسٹم ہی سود کے آپ ریگولیٹ کر رہے ہو. وہ تو یہ تو نہیں ہو سکتا. میں نے بلکہ خود صدقات برانچ کے لیے جب اپلائی کیا تو ان کا جی بینک تو بن ہی نہیں سکتا 6 ارب سے نیچے کہیں. تو پھر انہوں نے میں نے سجیسٹ کیا کہ کوئی سسٹم ایسا بتا دو اسٹیٹ بینک والوں سے. میں نے کہا تو انہوں نے کہا ایک چھوٹی سی وہ کھول لو اپنی کیا ہے اس میں آپ اس صدقات کے کھولو. بلکہ میرا خیال ہے الاخوت والے بھی اسی رول پہ کام کرتے ہیں. مگر الاخوت والے پیسے لیتے ہوئے تو نہیں دیکھتے کون. اگر گورنمنٹ ان کو سپورٹ کر رہی ہے. میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ تم تو سود کے بڑے خلاف ہو مگر جو ہوا تم اندر داخل کرو وہ بھی سود کی ہے. جس پانی کی ٹینکی سے تم پانی لے رہے ہو وہ بھی سود کی ہے. جس سڑک پہ چل رہے ہو وہ بھی سود کی ہے. کون سا ایسا پاکستانی ہے جو اکارڈنگ ٹو دا اسٹیٹ بینک کم از کم $200-400 کا قرض لیے نہیں پھرتا؟ اگر اوورآل دیکھا جائے معیشت کو انٹرنیشنل حساب سے دیکھا جائے تو ہر پاکستانی پتہ نہیں کتنا سود دیتا ہے اور کتنا مقروض ہوتا ہے. تو ہم تو اس سسٹم کو
ایک دن سے ختم نہیں کر سکتے، نہ ہمیں اللہ فورس کر رہا ہے کہ ختم. ہم تو اس ارادے کو مانگتے ہیں، اس چاہت کو مانگتے ہیں، اس خواہش کو مانگتے ہیں. ہمارے دل میں تو وہ رنج ہے کہ کب ہم اللہ کے دستوری کاموں کو واپس پلٹیں گے. اگر اس کی برانچیں ہیں یا باقی بینچوں کی برانچیں ہیں، جب صدقات بینک کھلیں گے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں بھی اس کی کھلیں گی برانچیں. اور انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کا ملک جو ہے قہر خداوند سے بچ نکلے گا، اس کی ناراضگی سے بچ نکلے گا. آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ اس وقت کا کام کیا ہے. اس وقت ہم سب جبر کی ایک قسم میں الجھے ہوئے ہیں. مجھے یقین ہے آپ بھی اسی کو محسوس کرتے ہو، اسٹیٹ بینک والے بھی اسی کو محسوس کرتے ہیں، اور باہر کے بینک بھی وہی کام کرتے ہیں. We are only looking for an opportunity, a desire to move back to the original system of God and prophets. Thank you, sir. We wish to have soon Sadaqat Bank so that we are young and eligible for applying in that bank. انشاءاللہ انشاءاللہ بہت ضرورت ہے آپ کی ادھر. Sir, a relevant question again connecting with the earlier one is, in a short run, what steps can lead us towards interest-free economy? Although you have addressed this in Sadaqat Bank, but if you want to add something, please. ہم بڑا آسان ہے، مسلمان اس کام کو کرتے رہے ہیں پہلے. جیسے ادھار لوگے تو سب کچھ ہوگا، مگر جیسے ابھی دیکھو ایک چھوٹی سی انجمن ہے اعلیٰ قوت والی، وہ بغیر پیسے اس کے سود کے آپ کو پیسے دے رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ he is attached with me, he is a good friend of mine, and I feel کہ جی میں نے بھی اس میں کم از کم دعا و سلام سے ان کی بڑی خدمات کا مطلب رقبہ کیا. حالانکہ جیسے گرامین بینک تھا، بعد میں اندازہ ہوا کہ وہ کم از کم 1 روپے پہ بھی 27% سود لے لیتا ہے. بٹ ناٹ اعلیٰ قوت والوں کو ماڈل ہمارے سامنے ہے. مگر جو بیسک فرق ہے سارے بینکس میں، آپ تو خیر رولنگ بینک ہو نا، گورننگ بینک ہو، وہ یہ ہے کہ تمام بینکنگ کلائنٹیج کی محتاج ہے اور ان کو ٹریپ کرتی ہے، ان کو بہت سارے نعرے دیتی ہے، بہت ساری آسانیاں بتاتی ہے، بہت ساری کمیونیکیٹو پروسیس میں سہولتیں دیتی ہے. ہم ان کو لاتے ہیں اس وعدے کہ ہم ان کو پیسے دیں گے. بعض بینک ایسے، یہ جو صدقات بینک ہے یہ کلائنٹیج کو نہیں ڈیمانڈ کرے گا، وہ تو خدا کو ڈیمانڈ کرے گا، مسلمانوں کو ڈیمانڈ کرے گا. ویسے ہماری اس قوم میں ابھی بھی بے شمار لوگ ایسے ہیں جو تجارت پیش ہیں مگر وہ بینکوں میں پیسے نہیں جمع کراتے. مگر بینک ہونا لازم ہے with all those securities which other banks have. یہ لازم ہے اس لیے کہ ہم یہ رسک نہیں لے سکتے کہ پبلک جو ہے اپنے پیسے سنبھال کے گھروں میں رکھے اور ڈاکوؤں کو خصوصی دعوتیں دے کہ تم آ کے لوٹ کے لے جاؤ. General public is very weak. They demand safety for their life, they demand safety for their money, for their assets. جب صدقات بینک یہ ایسٹ رکھے گا تو وہ امانتوں کے طور پہ رکھے گا، اس کی سیفٹی ریئلائز کرے گا اور اس کے پیسے لے گا، بجائے ان کو دینے کے ان سے پیسے لے گا. اسی طرح پیسے دے گا تو آگے جا کے وہ تجارت میں بھی جب شریک ہوگا he will invite. یہ کہنا کہ صدقات بینک صرف چھوٹی سطح تک رہ جائے گا، وہ انوائٹ کرے گا سرمایہ داروں کو مشترکہ کاروبار کی بلا سود ان کے ساتھ معاونت کر کے، اور اس میں بھی صدقات کی رینج ہوگی. تیسرا حصہ ہائی صدقات کا کہ جب آپ کی نوکریاں نکل جائیں، کیونکہ اس کو ذاتی طور پہ کسی کو نہیں پیسے کمانے. صدقات بینک کے سارے لوگ جو ہیں اس بینکنگ کے لیے کام کرتے ہوئے صرف اپنے صلے سے غرض رکھیں گے، اور جو ان کو صلہ مل جائے گا اور جو مفادات اور اعانت دوسرے کو ملتی ہے ان کو بھی ملے گی. مگر ان پہ یہ قید کبھی یہ خوف نہیں آئے گا کہ ہم سود کے پیسے کھا رہے ہیں. وہ یا تجارت کے پیسے کھائیں گے یا امانات کو محفوظ کرنے کے پیسے کھائیں گے, which is just a natural job in Islam. I think انشاءاللہ تعالی ہم میں گلٹ موجود ہے, وہ عرب ممالک ہوں یا پاکستان ہو, ہم we feel pain جب ہمیں سود کا خیال آتا ہے. we feel, یہ نہیں کہہ سکتا میں کہ ہم میں ایسے مسلمان یہ دکھ درد موجود نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ سود کی وجہ سے ہمارے بچوں کو عذاب پڑتے ہیں, ہماری معاشرت کو عذاب پڑتے ہیں,
ہمارے خاندانی رشتوں پہ عذاب پڑتے ہیں. ہم جتنا بھی زیادہ خدا، ایک ایکویشن اگر آپ دیکھ لو تو آپ کو یقیناً یہ احساس ہو کہ جوں ہم خدا کے سسٹم سے پیچھے ہٹتے ہیں، ہم پہ وہ تمام علم آئیں گے، آلام آئیں گے، مصائب آئیں گے جو خدا کی وجہ سے بجائے اس کے ہم پہ رحمت آنی چاہیے تھے اس کے الٹ آئیں. خدا ساتھ چھوڑ جاتا ہے. تم لوٹ آؤ گے میں لوٹ آؤں گا، تم پلٹ جاؤ گے میں بھی پلٹ جاؤں گا. اللہ کا سیدھی سادی سی بات. سو وی کین ٹرائی ٹو گیٹ بیک، اور وہ آپ لوگوں کی ہمت سے ہوگا انشاءاللہ تعالی العزیز. آئی ایم ویری کانفیڈنٹ. میں نہیں سمجھتا کوئی مسلمان جو ہے خدا سے غافل ہے. کوئی مسلمان چوہا مرغے کہ در صحرائے ہر شام کو شاید پر بفکر آشیانہ. ہم ان پرندوں کی طرح ہیں جو دن کو بڑی دور نکل جاتے ہیں دانا چگنے کے لیے، حرام حلال سب کو چگ جاتے ہیں. شام پڑتی ہے ہمارے احساس ندامت کی وجہ سے ہم واپس پلٹ اپنے گھونسلوں کو آنا چاہتے ہیں. چوہا مرغے کے در صحرائے ہر شام، ہم بڑی دور نکل جاتے ہیں، مگر جو ہی شام پڑتی ہے خدا کا خوف پڑتا ہے، محبت رسول پڑتی ہے، مدینہ یاد آنا، مدینہ کی گلیاں یاد آتی، وہاں مرنے کی آرزو پیدا ہونی شروع ہوتی. وہی بہت ماڈرن سے وہ پروڈیگیز، ایون میں نے دیکھا فلم سٹاروں میں، وہ کسی نے بہت ہی فضول فلم بنائی نا تو وہ میرے پاس آ گئی، تو ایسا دعا کرنا فلم ہٹ ہو جائے. تو میں نے کہا یار کسی مناسب بات، کسی بڑے فلم ایکٹر سے دعا منگواؤ، مجھ سے کیا دعا منگواتے. تو ہم سب پلٹتے ہیں. پلٹنا ہی مسلمان کا کمال ہے. پلٹنے میں شرم نہیں ہے، بے عزتی نہیں ہے. واحد آغوش کائنات جو ہمیں سمیٹی وہ ہمارا خدا ہے. اس نے کیا کہا؟ اس نے آپ کو بڑی وضاحت سے کہا کہ میرے نزدیک گناہ نہیں میٹر کرتا کچھ بھی. اللہ نے کہا، اس نے اپنے پیغمبر سے کل عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دے ان سے اے میرے بندو تم نے بہت زیادتیاں کی، بڑے گناہ کی، بڑے فضول کام کیے، ایک کام نہ کرنا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری طرف پلٹنا نہ بھولنا، اس آغوش رحمت کو یاد رکھنا جو میں نے تمہارے لیے رکھی ہوئی ہے. میں اپنے بندوں کو ہر طرح سے ورسیو کروں گا. یا حسرتن علی العباد، اے لوگوں مجھے حسرت ہے، تم جانتے ہی نہیں ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں. وہ جو کہتا ہے تم جانتے ہی نہیں ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، اور تمہیں محبت کا ثبوت دینے کے لیے تو میں نے محمد رسول اللہ کو پیدا کیا تھا. تو اپنے بندوں میں ایسی رحمت کہاں سے لاؤ گے؟ حاضر حضرات، یہ رسول وہ نہیں ہے، یہ تو اللہ نے اپنے دو نام بخش دیے اس کو. وہ رؤوف ہے، وہ رحیم ہے. اور آپ کو پتا ہے جب نیگیٹو لفظ استعمال ہوتا ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ آپ کو بتا رہا ہوں. جب کوئی حسن زبان سے آگے نکل جائے نا جس کو لفظ ادا نہ کر سکے تو لاہوری پتا کہتے ہیں او جی وہ تو بڑا ہی قتل ہے نرا، بالکل اس کی تعریف نہیں کر پاتے. تو لاہوری کہتے ہیں نرا قتل ہے جی، بس جس کے سامنے سر کٹانے کو جی کر، اتنا بڑا اتنا خوبصورت. نیگیٹو لفظ کبھی جو ہے یہ بہت بڑی کوالٹی آف افیکشن کو شو کرتا ہے. جب جان مولو نے لکھا نا وہ ڈرامہ لکھا تو اس نے کہا ہیلن تو دکھا، تو اس جادوگر نے اسے ہیلن دکھائی نا تو اس تعریفیہ لفظ سننے اس کے کیا کہا تھا؟ Is this the face that launched the 1,000 ships and burnt the topless towers of Ilium؟ یہ تعریف ہو رہی ہے ہیلن کی. یہ وہ چہرہ ہے جس کی خاطر 1000 جہاز سمندر میں ابل پڑے اور جس نے ایلیا کے سب سے اونچے مینار بھی آگ میں جلسا دیے. یہ تعریف ہو رہی ہے. مطلب بعض تعریف حساب میں ہی نہیں آتی. آپ جب تک اس کو نیگیٹو، اور دیکھو ہمارے دوستوں میں کہ تو بڑا وعدے یار، تو کیا مطلب ہوتا؟ کس چیز میں وعدے ہیں؟ خرابی میں، اچھائی میں. مگر نیگیٹو لفظوں سے اعلیٰ ترین تعریف لکھی. تو اللہ نے کیا کہا رسول کے بارے میں؟
حریص علیکم، حریص علیکم، یہ تمہارا پیغمبر تھوڑی بہت خواہش نہیں رکھتا تمہاری بہتری کی، حریص ہے. حرص تو بڑا اسٹرانگ، حرص تو ایک بنیادی شدید ترین خواہش کو کہتے ہیں، جو چمڑ جائے تو اترتی نہیں. محبت شدید ہو جائے تو عشق کہتے ہیں اس کو. یہ اس سے بھی 10 ہاتھ آگے کہ حریص علیکم، تمہارا پیغمبر تمہاری نجات کا حریص ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اسلامک بینکنگ کے حوالے سے سر سوال ہے، موجودہ اسلامک بینکنگ کو کیا آپ صحیح سمجھتے ہیں؟ میں ایک چیز سر ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اسلامک بینکنگ کے پروڈکٹس کے ساتھ لکھا جاتا ہے شریعہ کمپلائنٹ، شریعہ بیسڈ نہیں لکھتے ہوتے، اس میں کیا کوئی ٹیکنیکل فرق ہے؟ اصولاً تو ویسے جو شرع کی جو تعریف آتی ہے سود کی وہ 2 ہے. ایک تو ریکرنس ہے، اور دوسری ہے کہ جب اس میں لاس ہو جائے یا نہ ادائیگی تو وہ رقم جو سود کی ہوتی ہے اس کی اصل میں شامل ہو جائے. یہ 2 بیسکس ہیں، ان کو اوائڈ بھی کیا جائے. فار ایگزامپل اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار می کہ میں آپ کو کیسے کہوں کہ جی بانڈ لینا حرام ہے، کیونکہ بانڈ میں لاس آف منی نہیں ہے، جس کے ہیں وہ لے لیتا ہے پیسے بعد. تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ سودی ٹرمز میں آتا ہے. سود کی ٹرم میں وہ معاہدات آتے ہیں کہ جو پہلے سے طے ہوں کہ جی اتنا مال ہے اس کے اوپر اتنا دیا جائے گا، اور یہ دہرایا جائے بار بار. اگر کوئی شخص وہ پیسے نہیں دے سکتا تو وہ رقم ہٹ کے پھر اس کی اصل میں شامل ہو جائے. یہ ہے اصل میں سودی نظام کی جو کڑی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ میں اصل میں کبھی بینک میں کبھی سود پہ پیسے رکھوائی نہیں. میں جہاں بینک مجھ سے پیسے لے لیتا ہے، میں نے آج تک اس سودی نظام کے والے سسٹم میں کبھی رکھے ہی نہیں ہے. کرنٹ میں رکھوائے پیسے وہ لے لیتے ہیں، اور میں باقی جو تھوڑی بہت لے لیتا، میں بھی امانت کی طرح رکھوا کے واپس لے لیتا. مجھے نہیں پتا، مگر جو کچھ میں نے اپنے کچھ بزرگوں سے، خاص کر قطر میں جو بڑے بڑے بینکار کی میٹنگ ہوئی تھی وہاں سے سنا نا، I don't think they are changing the basic mode of the process. وہ بس جیسے میں نے پہلے بھی ان سے کہا کہ یہ میز ہے، اس پہ بہت ساری چیزیں بکھری پڑی ہیں، ان کی ترتیب کو علیحدہ کر، ادھر سے ادھر کر دو، ادھر سے ادھر کر دو، کہہ دیا ہم نے سودی نظام چینج کر دیا. سودی نظام کے خالق کا پہ ہے ہی نہیں، آپ کیسے چینج کرو؟ جہاں سے سودی نظام آ رہا ہے، دیکھو نا، میں آگے ان سے بتا رہا تھا کہ میرے ملائیشیا نے اسے قبول کیا، کچھ دیر کے بعد انہوں نے اسے پڑھایا، یہ جو میں نے آپ کو سسٹم بتایا، مگر اس کے بعد ان کا وی کین ناٹ ڈو اٹ، امریکہ کو ناراض ہونا تھا. سملرلی جب برٹش کے اسٹیٹ بینک نے مجھے کہا کہ یہ ہمیں یہ سسٹم پسند ہے، آپ اسے ایلابوریٹ کر دیں، تو انہوں نے وجہ یہ بتایا کہ وی آر لوزنگ اوور کنٹرول آن چیریٹی، تو آپ کچھ کوشش، یہ ہمیں پسند ہے تو آپ کو اس سے ایڈجسٹ کیسے کرو؟ میں کہا ایڈجسٹ سیدھی سادی سی بات ہے، میں تو نہیں کہہ رہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ یا صدقات کے سسٹم بناؤ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بینکوں میں کہیں سیلنگ لگا دو، 200% پہ لگا دو، 300%. سیلنگ لگانے کے بعد آپ اوپر کا پیسہ جو ہے مختص کر دو اپنی صدقات کی. دے ادروائز مینٹ ٹو ایگری ود می آن صدقات. تو میں نے کہا تمہارے صدقات تو اس طرح ہوں گے، اس لیے کہ تم، مگر انہوں نے کہا جی وی آر ڈیموکریٹس، ہم یہ سیلنگ، یہ بندش بینکنگ منافع پہ نہیں لگا سکتے. تو پھر کہا جب پھر جو کام کرنا ہے آپ وہی کرو، جس کے لیے آپ بنے ہو وہ کچھ کرو. مگر ہم اس کے لیے نہیں بنے ہیں، ہم بہتر کام کر سکتے ہیں. میں نے صدقات کی فیزیبلٹی بہت دیکھی ہے، اٹس اے ویری ویری ایزی سسٹم اور میکسیمم امپلائمنٹ والا سسٹم. کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا، اس کی تو اتنی برانچز کھلیں گی، ونس اٹ اسٹارٹس اٹ ول فلرش. میں اس کی مثال دیتا ہوں، بلا سود قرض دیتے ہوئے ڈاکٹر صاحب مجھ سے ملے، ان کا ہم نے 10,000 سے یہ کام شروع کیا، اینڈ ٹوڈے پرہیپس دے آر رننگ انٹو 11 بلین روپیز. اور زیادہ وقت بھی نہیں ہوا، 2-3-4 سال میں. اگر ہم ایک قسم کو انیشیٹ کر دیں، پروپوزل انیشیٹ کر دیں، ہمیں بہت سارے لوگ جو ہیں، بہت سے بڑے سرمایہ دار جو ہیں، حیرت کی بات ہے کہ وہ جیبوں میں پیسے ڈال کے چلتے ہیں، بینکوں میں نہیں جمع کراتے. جب ان کو کوئی ایسا سسٹم مل جائے گا تو آپ کے بہت سارے سرمایہ دار جو ہیں،
اینڈ اگین آئی ٹیل یو کہ ہمارے پاس ہمیشہ جو مثالیں آتی ہیں بدترین لوگوں کے، میڈیا از این ایکسپوزیٹر آف دی ویشس اینڈ دی موسٹ اگلی. میڈیا کو کبھی اچھی بات سے غرض نہیں، سینسیشن سے غرض ہوتی ہے، پیسے سے غرض ہوتی ہے. آپ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ بن گیا، آپ شریفانہ بات سننا ہی نہیں چاہتے. کوئی نہ کوئی قتل و غارت، داستان، اونچ نیچ، ڈرامائی طرز اندر وہ کچھ آپ سننا چاہتے. جو جیو والا جب سب سے پہلے وہ امیر شکیل الرحمان میرے پاس آیا کہ ہم جیو کھولنا چاہتے، میں کرو گے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنا حصہ اس کے لیے، اتنا حصہ ہے کہ 5 یا 10% بوڑھوں کے لیے رکھیں گے. وہ کیوں جی؟ کہ ان کو زیادہ مذہبی باتیں پسند ہے، اس لیے مذہبی باتیں. تو کمرشل بینک جو ہے ریلیجن کی تفسیر بھی اسی وجہ سے کرتا ہے کہ اس سے پیسے کمانے ہیں. That's one of the reason I never went on a TV, frankly. کہ میں اس جگہ کیسے جا سکتا ہوں؟ میرے ایک دفعہ ایک لیکچر میرا ہونے کو تھا، یا میں نے باہر دیا، انہوں نے اٹھا کے ٹی وی پہ لگا دیا. کین یو انڈرسٹینڈ دس تھنگ؟ کہ میں نے ان سے کہا یار کہ تم نے میرا لیکچر لگانا ہے تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا میں خدا و رسول کی مثال دے رہا ہوں، اچانک تم نے روکا اور کہا اور سناؤ. وہ کیا نام تھا وہ جو موبائل کا اشتہار آیا کرتا تھا، ناچ کود کا، اور سناؤ. وہ میں نے کہا بھائی یار تم پہلے لگا لیا کرو، آخر میں لگا لیا کرو. یہ لیکچر کے دوران آئی ایم ویری سیریس وین آئی ڈیلیور اے لیکچر. تم اسے مسخرہ پن سمجھ دو، تاثر کہاں جائے گا؟ بیچ میں اگر ایک فضول سا اشتہار آ گیا تو پہلا لیکچر گم ہو جائے گا، اور آخر میں آ گیا تو بیچ والا بھی جائے گا. تو ان فیکٹ ہمیں سے اتنے زیادہ یہ کمرشل ادارے اس میں اتنے مخصوص ہوتے ہیں. اٹس ویری ڈاؤٹ فل کہ وی شوڈ ریڈ دی انٹینشن آف دی اسلامک بینکنگ ایز گڈ. بڑا مشکل ہے. آپ مجھ سے زیادہ چالاک ہو اس فن میں، زیادہ ماہر ہو. ما کرو و ما کر اللہ واللہ خیر الماکرین. مجھے امید ہے کہ آپ بینکوں کی فراست کو مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہو. I sometimes feel it's a very callous system. جو رولز نہیں انڈرسٹینڈ، ان کے پاس کوئی ہیومن رولز نہیں ہوتے ہیں. شاید اسی لیے یہ کبھی کبھی بہت زیادہ کیلس سسٹم بن جاتا ہے. تو ایسے کوئی رولز ابھی اس بینک میں بھی نہیں بنے جہاں میں یہ کہوں کہ یہ مور ہیومین ہوتے ہیں. بٹ فار دی ورکرز دیر از نو پرابلم who work in it. They suffer in inner conscience, مگر externally they are considered to be very hard working. آگے میں بلکہ آپ کو باس ان سے کہہ رہا تھا کہ بڑی مشکل سے ہمیں 2 ویل کمیٹڈ طبقے یا عربی میں نظر آتے ہیں یا بینکنگ میں، تیسرا تو ہائی کو نہیں پاتا. So I give this credit to you. Last question, sir. اس کے بعد ہماری درخواست ہے سب آڈینس کی طرف سے دعا کی کہ آپ ہمیں دعا کریں گے. میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں لاسٹ کنسرن. آپ پاکستان کے بارے میں آپٹیمسٹک رائے رکھتے ہیں جبکہ کچھ دوست کنفیوزڈ ہیں. ہمیں پاکستان کے مستقبل کے بارے میں ہماری رہنمائی. اصل میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ کوئی پاکستان کا مسئلہ ہی نہیں ہے. پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. یہ آفاقی مسئلے کا ایک حصہ ہے. وہ آج نہیں کل نہیں 10-12 سال میں وہ آفاقیت آپ تک بھی پہنچنے والی ہے. اسے جب بڑے بڑے چیلنجز خدا کو دے دیے جائیں تو پہلا دستور عمل تو یہ تھا کہ اس سوسائٹی کو ختم کر دینا. ہنڈریڈز آف سوسائٹیز ہیو گان ڈاؤن دی ارتھ. خدا کہتا تم سفر کرتے دیکھتے نہیں ہیں تم کہ کتنے میں نے بستیاں اعلیٰ اوندھی پڑی ہیں اعلیٰ عروشیہ، اور کیا تم نے دیکھے نہیں کتنے کنویں اجاڑ پڑے ہوئے ہیں. یہ کبھی دیکھا؟ آپ قرآن شریف کو بار بار پڑھو تو کہتے ہیں سیرو فی الارض، آدھا گھوم پھر کے دیکھنا. اب امریکہ کو دیکھ رہا، کہاں گئے ایزٹکس، کہاں گئے وہ لوگ جن سے کبھی امریکہ آباد تھا، کہاں گئے ایلیا کے رہنے والے. یہ ساری نسلیں آئی گئیں. ایک کوالیفیکیشن کا معیار تھا. وہ کوالیفیکیشن کا معیار یہ تھا کہ ان میں سے کوئی ایک حصہ، کوئی بندہ، کوئی خدا کا قائل ہوتا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے کہا کہ اے عالی مقام، ہم تو قوم عاد و سمود کو برباد کرنے جا رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم
کو پہلے تو خیال آیا بھتیجے کا اس میں تو لوٹ بھی ہے، کہا فکر نہ کرو اس کو بچایا جائے گا۔ پھر آپ نے سوال کیا کہ آپ اس بستی کو اجاڑ دیں گے جس میں 20 نیک آدمی ہیں؟ تو اللہ نے کہا، اللہ نے کہ چھوڑ 20 تو بہت ہیں ابراہیم، 5 نکال دو پھر بھی چھوڑ دیں گے۔ ابراہیم بہت ڈرے، کہنے کہ اتنے ڈرے کہ کیا 5 بندے بھی اس پوری لاکھوں کے شہر میں نہیں رہے کہ جن کی وجہ سے خدا اس شہر کو چھوڑ دے۔ تو یاد آیا کہ میرا ایک دوست تھا، شاید وہ ابھی نام ہی نہیں لے لگے تو جواب آیا کہ وہ تو اس جرم میں انتہائی بدترین جرم میں ملوث ہے۔ پھر ابراہیم چپ ہو گئے۔ خالی وضاحت، بستیاں اس طرح اجڑتی نہیں ہیں جس طرح لوگ سمجھتے ہیں، قیامتیں اس طرح نہیں آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا زمین پہ موجود ہے قیامت نہیں آئے گی۔ اب آپ اپنی اس طرف سے نہ دیکھیے، حدیث کی طرف سے نہ دیکھیے، اس طرف سے دیکھیے کہ ہمارا کیا حال ہے۔ یہ دیکھیے کیا اب میں ویری کانفیڈنٹ، مجھے پورا یقین ہے کہ ابھی ہم اس نوبت تک نہیں آئے کہ ہماری بستی اجاڑ دی جائے۔ ہمیں بہت لوگ ہیں خدا کو یاد کرنے والے ہیں، غلط ہو سکتے ہیں، کوئی گمراہی کے رستے بھی ہیں، مگر امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ وہ ملک ہے جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مجھے ہند سے خوشبو آتی ہے۔ اس آفاقیت میں دیکھتے ہوئے ہمارا ایک رول ہے، بہت بڑا رول ہے، پاکستان کو پیدا ہی اس رول کے لیے کیا گیا ہے۔ 1919 میں بیلفیئر ڈیکلریشن سائن ہوا، یہود کا وجود ہوا 1919 میں، یاد رکھیے۔ 1919 میں شیطان کی اس بڑی مینوور کے اگینسٹ انڈیا میں ڈائرکی کریٹ ہوئی جس کے تحت مسلم قوم کا تشخص جدا ہوا۔ سنوں کی مناسبت آپ کو نظر نہیں آ رہی کہ جب 1919 میں فتنہ یہود تخلیق ہوا، 1919 میں رب کریم نے ایک نیک آدمی کے ہاتھ پاکستان کے وجود کو علیحدہ کر دیا۔ 1919 میں قائد اعظم کو بعد میں آنا تھا، مگر سب سے پہلے سیپریٹ مسلم قوم کا تشخص انڈیا میں پیدا ہوا۔ اب دوسری طرف دیکھیے، دنیا کی تمام ظالمانہ، سرکشانہ، متمردانہ قوتوں نے مل کے یہود کو بلڈ کیا، ٹاپ پاورز آف دوز ٹائم۔ پاکستان ان دنوں بنا، پاکستان کی سینٹرل عمارت میں ایک میز تھا، ایک کرسی، ایک ٹوٹا ہوا پین۔ بھلا اس غریب ملک کو کہاں سے اتنی بڑی طاقت مل سکتی؟ آپ خود سوچو، اگر زمینی حقائق پہ جایا جائے تو پاکستان اس وقت غلاموں کی طرح بک چکا ہوتا، کسی انڈین سٹیٹ کی سبسڈی بن کے ایگزسٹ کر رہا ہوتا۔ ایسا نہیں ہوا، ہم تو روز آنکھیں دکھا رہے ہوتے ہیں بھارت کو۔ اس غریب ترین ملک کی کیا گنجائش تھی ایٹمی پاور بننے کی، یہ آپ سوچ کے بتانا، جس کو انڈیا سے پیسے ہی نہیں ملے، جو اس کا حصہ تھا نا تقسیم کے وقت جو پاکستان کو، وہ پیسے بھی نہیں ملے اس کو۔ پاکستان کہاں سے یہ ترقی کرتا؟ بتاؤ نا مجھے، کون سی ایسی ہمارے پاس اس کے صنعتیں لگی ہوئی؟ پاکستان مسٹ ہیو گون ڈاؤن ٹو گٹرز۔ یہ بیکاری تھے، بیکاری، مگر کیا پروردگار کی حکمتیں، کبھی ایک سپر پاور کو ہماری توجہ کا بیکاری بنا دیا، کبھی دوسری کو بنا دیا۔ ہمارے خرچے زبردستی اٹھوائے، ہم نے عیش کی، ہم نے لوٹ مار مچائی دنیا کی قوتوں کا، ہم نے ایٹم بھی بنا لیا۔ ہمارے ایٹم، دیکھو ایک اور بات آپ کو، ہمارے ایک تیسرا طبقہ میں نہیں مینشن کر سکا، مگر ہمارے سائنسدانوں نے بڑی آنیسٹلی ورک کیا، بڑی محنت سے کام کیا۔ یہ چند لوگ جو نظروں سے چھپ کے کام کر رہے تھے،
They have created a third greatest atomic power in the world. ابھی ابابیل بنایا نا آپ نے, یہ امریکہ اور رشیا کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. امیجن کہ آپ کو اتنی چھوٹی سی طاقت سے اٹھا کے کتنی بڑی طاقت بنا لی. یہ کس چیز کی طرف اشارہ کر, مرنا ہوتا تو مر گئے ہوتے, کب کے گئے گزر گئے ہوتے. مگر خاتون حضرات ایک حدیث ہے, حضرت نعیم بن حماد کی حدیث ہے. دو حدیثیں سنا, میں یہ بات ختم کروں. Is it the last question? نہیں, دو حدیثیں آپ کے ساتھ. ایک حدیث کو ہمیں رسول اللہ کا زندہ معجزہ سمجھتے ہیں, وہ معجزہ جو 1500 برس سال سے جاری ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کے کہا ہے, سراقہ بن جاشم کیا ہوگا جب تو کسرا کے کنگن. امیر المومنین عمر بن خطاب, یہ یاد رکھیے کہ حضور اس وقت زندہ نہیں تھے. پھر سراقہ بن جاشم کو کسرا کے کنگن پہنائے گئے اور سارے مسلمان روئے کہ حضور کی بات پوری ہو رہی ہے. پھر خالد بن ولید کے ہاتھوں اور ابو عبیدہ بن جراح کے ہاتھوں یرموک کی جنگ ہوئی, فتح پائی گئی, ایسٹرن رومن امپائر کا خاتمہ ہوا. یہ وہ رومن امپائر ہے, ریممبر, جو جولیس سیزر کے نام سے زیادہ شہرت یافتہ ہے. یہ دو حصوں میں بٹ گئی اور مسلمانوں کے سامنے ایسٹرن یورپین امپائر, جن کا دارالخلافہ کانسٹینٹینوپل تھا, ختم ہو گیا. مسلمانوں نے پورے مڈل ایسٹ پہ قبضہ کیا اور وہ سارے مسلمان ہو گئے. یہ بھی بڑا کم ہوا ہے, فاتحین کا مذہب کوئی نہیں قبول کرتا. یہ بھی بہت بڑا کرم ہوا اللہ کا, سارے مسلمان ہوئے. یہ سارے مسلمان دراصل عرب نہیں ہیں, یہ وہ مسلمان ہیں جو فتح کے سلسلے میں مسلمان ہوئے بھی آنیسٹی کے مظاہرے سے. بلباک کہ مسلمانوں کو فتح کرتے جب ابو عبیدہ نے چھوڑا تو ان کو بلایا, ان کا یہ تھوڑا سے پیسے تھے جو ہم نے تمہاری حفاظت کے لیے تھے, اب ہمیں پتہ نہیں ہم شکست کھائیں گے کہ فتح, اس لیے یہ پیسے ہم چونکہ تمہاری حفاظت کے قابل نہیں, یہ پیسے ہم تمہیں لوٹا رہے ہیں. ایک عظیم عجیب و غریب قسم کا کردار تھا مسلمانوں کا. We just can't imagine. وہ ہمارے باپ دادا تھے, وہ آپ تھے اور میں تھا, اس وقت بھی مسلمان تو ایک ہے نا, وہ میں تھا اور آپ تھے, مگر کیا کیریکٹر تھا, کیا عجیب و غریب لوگ تھے. جن لوگوں نے, جنہوں نے خدا کو چاہا اور خدا نے پھر ان کو چاہا اور بہت چاہا, ایسا چاہا کہ 10 لاکھ مربع میل پہ ان کی حکومت کی. ایک زمانے میں 3 آپ کے جرنیل تھے, کبھی آپ نے ان کی خبر ہی نہیں لی, کبھی آپ کو انگریزی کتابوں میں ان کا ذکر ہی نہیں پڑا آپ نے. ایک زمانہ تھا کہ محمد ابن قاسم ہندوستان فتح کر رہا تھا, طارق بن زیاد اسپین پہ چڑھ کے 950 برس حکومت, مسلمانوں کی حکومت کی بنیاد کر رہا تھا. قتیبہ بن مسلم باہلی چین پہ حملہ ہو کر پورا سنکیانگ علیحدہ کر رہا تھا. خاتون حضرات, آپ مسلمانوں کے بارے میں کیا جانتے ہو, مجھے تو نہیں پتا. بٹ آرمسٹرانگ یہ کہتی ہے کہ اسلام کے بعد 1350 برس کبھی یورپ کو مسلمانوں سے اچھی خبر نہیں ملی. جب دیکھو مار پیٹ کر رہے ہیں, جب دیکھو ہمیں ذلیل و بلکان سٹیٹ سب ان کے پاس. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کورسیکا اور سسلی مسلمانوں کے قبضے میں 200 برس رہے ہیں. اٹلی پہ 6 مہینے مسلمانوں نے حکومت کی ایک جہاز کے ساتھ. خاتون حضرات, تاریخ پوری کی پوری مسخ ہو گئی, پوری کی پوری. ہمیں تو اپنی باتیں پڑھنے کو نہیں ملتی, کیونکہ ہم نے پلاٹ اگر پڑھا ہوگا تو جو نیپولین کی جنگ پڑھی ہوگی. اب وہ سن لو, جس جرنیل نے نیپولین کو مکمل شکست دی تھی واٹرلو میں, وہی جرنیل جو ہے سلطان حیدر علی سے شکست کھا کے توپیں تالاب میں پھینک کے بھاگ گیا تھا. But nobody knows it. Nobody knows it.
ہم تو دیکھو اس لیے مر گئے انڈیا میں، سچی بات آپ کو بتاؤں کہ ہم ایک بہت بڑی کمیونٹی ہمارے خلاف کم از کم 4 فورسز تھی، ہم تھوڑے تھے، بہت تھوڑے تھے. ایک رول ہے ہسٹری کا، وہ ہم پہ بھی لاگو آیا. اب مسلمان تو وہ نہیں رہے نا، وہ اصحاب تو نہیں رہے جن کے ساتھ خدا خود مل کے لڑتا تھا. ایک کامن مسلمان تو کامن مسلم اتنا ہی فراڈی ہے جتنا یورپی فراڈی ہے. یہی ہوگا نا. آج بھی دیکھ لو، ہم اتنے ہی ماہر ہیں جھوٹ میں جتنے باقی ہیں. ہم ہر وہ کام کر سکتے ہیں بدترین جو یورپ والے کرتے ہیں، ہاں ان کے کچھ اچھے کام ہم نہیں کرتے. تو ہمیں تو بڑے کلاسکس ہم تو بہت ڈفرنٹ قسم کے، مگر ان لوگوں کے ساتھ تو خدا پہلے چلتا. حضرت اعلیٰ الحضرمی ایک جھیل کے پاس پہنچے. دیکھو مسلمان فاتحین، یہ پہلے دور کی بات ہے، سیکنڈری دور کی بات آپ بتا. حضرت اعلیٰ الحضرمی ایک جھیل کے پاس پہنچے. دوسری طرف جو حکمران تھا اس کا نام تھا عقیدر بن ناظم، پرشین تھا، وہ آتش پرست تھا. وہ نیل گاؤں کا شکار کر رہا تھا. اس نے دیکھا مسلمان تو بڑا، اس نے کہا اتنی بڑی جھیل تھی بیچ میں، اتنی بڑی جھیل. تو ان پہ دیکھ کے ہنسا اور طنز کیا کہ آنا ہے تو آؤ نا. حضرت اعلیٰ الحضرمی نے 4 تسبیح کے لفظ پڑھے، یا علی ہو یا عظیم ہو یا حلیم ہو یا علیم، یہ 4 لفظ بولے اور جھیل میں گھوڑا ڈال دیا. وہ منع بھی کر رہے تھے ان کو کہ جی اب اتنی بڑی جھیل ہے، اتنی گہری ہے، تو آپ کدھر جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کچھ نہیں دیکھا. جب دیکھا نا وہ طنز کر رہا ہے اور ہمیں تانے دے رہا ہے کہ تم کیسے خدا کو مانتے ہو، تو آپ کراس کر کے آؤ نا. تو انہوں نے 4 یہ جو بڑے، یا علی ہو یا عظیم ہو یا حلیم ہو یا علیم، اور جھیل میں چھلانگ لگا دی. پیچھے سارے لشکر نے جب وہ جھیل طے کر رہے تھے تو وہ بھاگ اٹھا. یہ وہ اتنے سکتے میں آیا، پہلے تو ہل ہی نہیں سکا، تو اس کے منہ سے نکلا دیواں آمدند. یہ بندے تو نہیں ہیں، یہ تو دیو آ گئے ہیں. تو اسی وقت وہیں جمع رہا، بڑے اطمینان سے نکل کے انہوں نے سے گرفتار کر کے واپس لے گئے. یہ وہ مسلمان تھے. عقبہ بن نافع فوج لے کے پہنچے لیبیا میں. ابھی تک وہاں میرے خیال ایک بن گئی ہے ایئرپورٹ، عقبہ بن نافع ایئرپورٹ. وہ ان کی وجہ سے وہ فاتح افریقہ بھی کہلاتے. جب وہاں پہنچے تو ایک جنگل تھا خوفناک ترین، ادھر لوگ جاتے نہیں تھے. عقبہ بن نافع اترے، جنگل کے اندر گئے. آواز تھی، اے جنگل کے باشندوں، اچھے ہو یا برے ہو، خونخوار ہو یا اچھے ہو، اب یہاں اللہ اور رسول کے تابع دار بندے آ گئے ہیں، بہتر ہے کہ تم چھوڑ جاؤ، جنگل چھوڑ جاؤ. اب ہم نے یہاں قیام کرنا ہے، یا یہ جگہ ہمیں چھاونی کے طور پہ پسند آئی ہے. حاضرین و حضرات، ہسٹورینز آج بھی ریکارڈ کرتے ہیں کہ لائنیں لگی ہوئی تھی صبح جانوروں کی جو اپنا جنگل چھوڑ کے جا رہے تھے. وہاں آج بھی چھاونی ہے، کیروان کی چھاونی اس کو پہلے کہتے تھے، آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. حاضرین و حضرات، یہ ورلڈلی حقائق میں آپ کو سناتا ہوں. ورلڈلی حقائق مسلمان کے بارے. یہ حضرت ہے، میں ان کا یہ صحابی کا نام یاد نہیں رہا، حضرت پرابلی سلمان فارسی کہتے. انہوں نے کہا کہ ہمیں جہاد کے لیے جانا پڑا. ہم کو 12 لوگ تھے. 12 لوگوں کے پاس ایک تلوار تھی اور ایک گھوڑا تھا. ہم لوگوں نے درختوں کی شاخیں کاٹ کے نوکیلی کی تاکہ وہ نیزے کی طرح ہو جائیں، دخ نشان. جب ہم چل رہے تھے تو رستہ اتنا دشوار تھا کہ کسی کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے. تو ہم لوگوں نے اپنی گردن کے وہ جو سر پہ باندھنے والے ہوتے ہیں ان کو اتارا اور لپیٹے پاؤں سے، اور زخمی پاؤں سے ہم میدان جنگ میں پہنچے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کی یہ بیان ہے. یہ زمینی حقائق تھے جس سے نکل کے مسلمانوں نے سنا ہے. اقبال اس لیے کہہ رہے ہیں کہ صحرا سے
جس شیر نے نکل کے روما کو الٹ دیا ہے، سنا ہے یہ ان سے کہ پھر ہوشیار ہوگا، نہ جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، مگر یہ ہے ایک حرف مہروانہ، قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا منتظر ہے زمانہ۔ یہ نعیم بن حماد کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلے اہل ہند کے مسلمان پہلے اہل کفر ہند کو شکست دیں گے اور ان کے رؤسا اور امراء کو گرفتار کریں گے۔ پہلے اہل ہند کے مسلمان اہل کفر ہند سے کو شکست دیں گے اور ان کے امراء اور رؤسا کو گرفتار کریں گے، پھر شام میں مریم کے بیٹے کا ساتھ دیں گے۔ یہ ایک حدیث ہے پاکستان کے بارے میں۔ دوسری اس سے بھی بڑی ہے، ایک ٹوٹل فال آؤٹ کی، جس کے بارے میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ حدیث آج بھی معجزہ رسول کی طرح قائم، کہ جب اس کو خبر دی پھر فرمایا تم روما سے جنگ کرو گے اور تم ان پہ غالب آؤ گے، پھر میری امت وسطی زمانے میں ایک ایسی قوم سے جنگ کرے گی جن کے چپٹے چہرے، چھوٹی آنکھیں اور جن کے جوتے ڈھال کی طرح ہوں گے۔ پھر ہم نے جنگ کی مانگولز کے ساتھ، مانگولز نے پورا عالم اسلام اجاڑ دیا، بغداد اجاڑ دیا، دمشق، حتیٰ کہ مارکہ عین جالوت میں ہمارے 3 بڑے ہیروز ہیں جن کے شاید نام بھی آپ کو نہیں آتے ہوں گے، سلطان رکن الدین بابرس نے، ابن تیمیہ نے اور سلطان قاؤن نے عین جالوت کے مارکے میں ایک ٹوٹل شکست دے کے ہمیشہ کے لیے مانگولز کا فنا کر دیا۔ اور وہی مانگولز لیٹر آن چگتائی بہادر کی شکل میں، چنگیز کے بیٹے کی شکل میں پھر سارے مسلمان ہوئے۔ بعد میں اسی پہ اقبال نے یہ شعر لکھا کہ پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے۔ حضرت کتنے ہمارے لوگ ہیں جو اپنی تاریخ سے شناسا ہے؟ I don't think so۔ کتنے لوگوں نے اشتیاق سے اپنے ہیروز کو کبھی دیکھا ہوگا؟ نن۔ اب وہ چوتھی ان کی ایک حدیث کی ایک شک رہ گئی ہے، چوتھی، وہ یقیناً آپ کو درپیش ہوگی۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زمانہ آخر میں میری قوم دجال سے جنگ کرے گی اور اس پہ غالب آئے گی۔ اس حدیث کے 3 حصے پورے ہو چکے ہیں، ایک رہ گیا ہے، وہ 10-12 سال میں سامنے آنے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم انا اسألک بانک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم انا اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ خاطر حضرات اپنی اپنی دعائیں مانگ۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم انا اسألک العفو والعافیۃ۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرۃ۔ اللہم انا اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام۔ اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری۔ اللہم انا اعوذ بک من الجوع فانہا بئس الضجیع واعوذ بک من الخیانۃ فانہا بئست البطانہ۔ اللہم انا اسألک من فضلک ورحمتک فانہ لا یملک الا انت۔
اللهم رب النبي محمد نغفر لي ذنبي واذهب غيظ قلبي واجرني من مذلات الفتن ما يشتنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل عليه كلما ذكرك الذاكرون. اللهم صل عليه كلما غفل عن ذكره الغافلون وسلم تسليما كثيرا. Ladies and gentlemen, very, very kind of you. Thank you so much for listening so patiently. Thank you. Thank you all. An important announcement. Now I request the guests to please proceed for dinner arranged for you in the next residential complex building, downstairs cafeteria.